ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج میں کمپلیٹ ناول پڑھنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے رستہ بھول نہ جانا اور اس کی رائٹر ہے فاطمہ امرین۔ تو آئیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس ناول کو۔ ایڈریس تو یہی تھا۔ ہاتھ میں پکڑے اخبار کے ٹکڑے کے ساتھ ایڈریس ملاتے ہوئے اینی نے سوچا اور اخبار کا ٹکڑا ہینڈ بیگ میں ڈال کر آگے بڑھی، جہاں جینس اور کرتے میں ملبوس نہایت انہماک سے ہاتھوں میں پائپ لیے وہ شخص گرے ہنڈا سیوک کی دھلائی میں مصروف تھا۔ ایکسکیوز می، نرم سی آواز پر وہ چونک کر مڑا۔ ایکسکیوزڈ، اس نے پلٹ کر سیاہ چادر میں لپٹے وجود کو حیرت سے دیکھا، جس کی آنکھیں شاز کو دیکھنے کے بعد تقریباً ابل پڑی تھی۔ جی مس، شاز نے دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ کیا یہ مسز اکرام کا گھر ہے؟ اس نے سر سے پھسلتی چادر کو دوبارہ سر پر جمایا اور خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے تھوک نگل کر بامشکل کہہ سکی۔ جی۔ شاز پائپ نیچے ڈال کر بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ان سے فون پر بات کی تھی، انہوں نے آج مجھے بلایا تھا۔ اب وہ خود کو سنبھال چکی تھی اور خاصے پر اعتماد انداز میں مخاطب تھی، مگر شاز کو اس کا بری طرح چونکنا کھٹک گیا تھا۔ آپ کی تعریف؟ وہ اب تک اس کا بغور جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ قرۃ العین، جس قدر بے اختیاری میں اس کا اپنا نام بتایا تھا، اسی بے اختیاری سے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے تھے اور شاز کا چہرہ لمحے بھر کو تاریک ہوا تھا۔ میں بچوں کے لیے گوارنس کے سلسلے میں آئی ہوں، اس نے تیزی سے وضاحت کر دی۔ آپ اس طرف سے اندر چلی جائیے۔ وہ بیزاری سے ایک سمت اشارہ کر کے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا تو وہ اندر بڑھ گئی۔ کاش قرۃ العین احمر میں کسی دن تمہیں اسی طرح اپنے مقابل دیکھ سکتا۔ شاز کا جوش ختم ہو چکا تھا اور وہ بیزاری سے کام سمیٹ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں تو پھنس گئی، اور اگر یہاں کسی نے مجھے پہچان لیا تو؟ اینی نے ویل ڈیکوریٹڈ ڈرائنگ روم کا سرسری جائزہ لیتے ہوئے پریشانی سے سوچا۔ چند لمحوں بعد ویل چیئر دھکیلتی ہوئی ایک خاتون اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ اینی دل میں اضطراب لیے کھڑی ہو گئی اور ان کے تاثرات کا بغور جائزہ لینے لگی۔ وعلیکم السلام، آپ قرۃ العین ہیں؟ تشریف رکھیے۔ ان کے چہرے پر آشنائی کی کوئی رمق نہ دیکھ کر وہ قدرے پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ کی رہائش کہاں ہے؟ مسز اکرام نے گویا انٹرویو شروع کرتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال تو یہی ہے، اسلام آباد میں، اس نے جواب دیا۔ فی الحال؟ مسز اکرام نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں یہاں اپنے انکل کے ساتھ رہتی ہوں۔ اس کے مبہم سے انداز پر مسز اکرام نے قدرے حیرت سے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ اور آپ کے پیرنٹس؟ وہ کہاں ہیں؟ آپ کو اس طرح کی جاب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ تو خاصے اچھے گھرانے کی لگ رہی ہیں، پھر یہ آیا گیری؟ دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ یہ فل ٹائم جاب ہوگی، آپ کر سکیں گی؟ پیرنٹس پیرنٹس پیرنٹس، ہر تیسرے فرد کے منہ سے نکلنے والا پہلا سوال یہی ہوتا ہے۔ میری اپنی ذات اور شخصیت لمحے بھر میں کس قدر چھوٹی اور غیر اہم ہو جاتی ہے۔ سلگتی سوچوں کے ساتھ اس نے سر اٹھایا اور مسز اکرام کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرے پیرنٹس اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ نہایت صفاقی سے کہہ گئی، اور جاب کی ضرورت مجھے اس لیے پیش آئی تاکہ میں لوگوں پر بوجھ نہ بنوں۔ میں نے بہت سی جابس ڈھونڈی تھی، ایک دو جگہ کام بھی کیا، مگر میرا رہائش کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اسی لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ میری اپنی خواہشات اور ضروریات بہت محدود ہیں، میرا کوئی ایسا شوق نہیں جو آپ کے لیے مسئلہ پیدا کرے، اس لیے فل ٹائم جاب میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ مسز اکرام اس کے پراعتماد انداز سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ مگر تم تو بہت کم عمر لگ رہی ہو، بچوں کو ٹیکل کر لو گی؟ انہوں نے غور سے اینی کو دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ خاصی غلط فہمی ہے آپ کو، میری عمر 22 سال ہو چکی ہے اور بچوں کو ٹیکل کرنے کے لیے صرف ان کی سائیکالوجی سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ وہ اب پرسکون ہو کر اپنے مخصوص انداز میں بات کر رہی تھی۔ ویری گڈ، تمہاری ایجوکیشن کہاں تک ہے؟ ان کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اب خاصی مطمئن ہو چکی ہیں۔ BA کر چکی ہوں، MA میں ایڈمیشن لیا تھا، مگر کچھ پرابلمز کی وجہ سے مکمل نہ کر سکی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے بچوں سے ملوا دیتی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ تمہاری موجودگی میں مجھے ٹیوٹر رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اس بات پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ شیزی، ادھر آنا۔ انہوں نے اندر آتے شاز کو آواز دی۔ جی آپی۔ وہ اپنی آستینیں کھول رہا تھا جو فولڈ ہونے کے باوجود پانی میں تربتر تھے۔ یہ میرا چھوٹا اور بے حد لاڈلا بھائی ہے شاز، اپنے نام کی طرح اسے کچھ انوکھا کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، اسی لیے پاپا کے ساتھ بزنس میں پڑھنے کی بجائے وکالت کر رہے ہیں جناب۔ لیکن اس کا پورا نام تو کچھ اور تھا، اینی نے رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ انوکھا؟ پلیز آپی، اب آپ سارے انوکھے واقعات مت سنا دیجیے گا انہیں، آپ بتائیے کہ مجھے کیوں بلایا ہے؟ شاز نے انتہائی بیزاری سے کہا تو اینی نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔
صرف نام سن کر اس کی بیزاری کا یہ حال ہے. اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ میں وہیں ہوں تو. ہاں شہزی چندہ، ذرا سعد احمد اور فرح کو میرے پاس بھیج دو. اس کے لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی سے کس قدر محبت کرتے ہیں. تھوڑی دیر میں وہ ان تینوں بچوں کے ساتھ دوبارہ واپس آ گیا. سعد بیٹا ادھر آئیے. انہوں نے 8 سالہ اپنے بیٹے کو اشارہ کیا. جی ماما. وہ نہایت تابعداری کے ساتھ ان کے پاس آ گیا. بیٹا یہ آپ لوگوں کی نئی ٹیچر ہیں مس قرۃ العین. آپ لوگ ان سے اپنی ساری پرابلمس ڈسکس کر سکتے ہیں. ہیلو مس. اس نے مسکرا کر ہاتھ بڑھایا. مس نہیں آپ ہی. میرا بھی ایک بھائی تھا بالکل آپ کے جیسا. وہ مجھے اینی آپ ہی کہتا تھا. اس نے مسکرا کر سعد کا ہاتھ تھام لیا. کیا نام ہے ان کا؟ سعد نے معصومیت سے بجائے اس کے کون سے زخم ادھر ڈالے. جذبی اس کے لبوں پر آہ کی صورت یہ نام آیا. اور بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ اینی نے دوسرے بچے کو مخاطب کیا. احمد. ہیلو آپی. وہ سعد کے مقابلے میں کافی شریر لگ رہا تھا. اور آپ فرح ہیں ٹھیک؟ اینی احمد سے ہاتھ ملا کر فرح کی طرف مڑی. جی آپی مائی نیم از فرح. 4 سالہ فرح نے تیزی سے کہا تو مسز اکرام اور ایک طرف بیزار سے کھڑی شاذ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. ویری گڈ. آپ دونوں تو بہت زیادہ اچھے بچے ہیں. وہی ہم لوگوں کی دوستی پکی ٹھیک. اس کی مسکراہٹ پر سب نے سر ہلایا. ٹھیک ہے بیٹا اب آپ لوگ اندر جائیے مسز اکرام نے کہا تو وہ تینوں بہت فرما برداری کے ساتھ اندر چلے گئے. یقین کیجیے اینی یہ تینوں خاص کر احمد اور فرح اتنے شریف ہرگز نہیں جتنے نظر آ رہے ہیں. وہ خاصی عاجز لگ رہی تھی. دوسروں کے سامنے ویل مینر نظر آنے کا جذبہ تو بڑوں میں بھی ہوتا ہے. مثلاً ضروری نہیں کہ میں گھر میں بھی اتنی ہی پولائٹ ہوں جتنی اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہوں. وہ ایک انداز سے مسکراتی ہوئی اٹھی تو شاذ نے نہایت جانچتی نظروں سے اسے دیکھا تھا. اوکے میڈم اب میں چلوں گی. خدا حافظ. وہ مسز اکرام سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہہ رہی تھی. تو مجھے مہر آپ ہی کہہ سکتی ہو. وہ مسکرائی. میں نے جو رعایت بچوں کے ساتھ کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی گورننس اور ٹیچر کی حیثیت سے میرا ان کے نزدیک آنا ضروری ہے. آپ کی رعایت کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ اینی نے سوالیہ نظریں ان پر گاڑی تھی. تم مجھے بہت اچھی لگی ہو اس لیے. انہوں نے سادگی سے جواب دیا. حیرت ہے. وہ گہری سانس لے کر رہ گئی. یوں پہلی ملاقات میں کسی کی کیا بات اچھی لگ سکتی ہے بھلا. بہرحال اس سے اتنی جلدی متاثر مت ہوا کریں. بہت سی الجھنوں سے بچ جائیں گی. خدا حافظ. اینی پلٹ کر باہر نکل گئی. تمہیں نہیں لگا شیزی اس عام سی لڑکی میں کچھ خاص بات ہے؟ اس کے جانے کے بعد مہر شاذ سے مخاطب ہوئی جو اب تک کسی سوچ کے زیر اثر اس دروازے کو تک رہا تھا جہاں سے اینی باہر گئی تھی. شاید اس کی بولڈنس. ویسے آپ ہی اس کی ناک میں چمکتے ہیرے کے لونگ گواہ تھی کہ اس کا تعلق خاصی ویل آف فیملی سے ہے. اسے ایسی نوکری کی کیا ضرورت آ پڑی ہے؟ وہ اب تک جیسے کسی کڑی سے کڑی ملانے میں مصروف تھا. توبہ شیزی تم کس قدر غور سے جائزہ لے لیتے ہو ایک بار میں ہی. ہیرے کی لونگ. ویسے میں نے پوچھا تھا مگر وہ ٹال گئی. خیر دیکھتے ہیں. انہوں نے ہاتھوں پر زور ڈال کر وہیل چیئر موڑی تو شاذ نے آگے بڑھ کر وہیل چیئر تھام لی. ارے 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 یہ مایوں والا حلیہ بنا کر تم کہاں گئی تھی اسٹوپڈ گرل؟ زویا نے حیرت سے اسے سر سے پیر تک دیکھا تھا. آیا گیری کے لیے انٹرویو دینے. اینی نے چادر اتارتے ہوئے گویا اسے چڑھایا. تو کیا تم سمجھتی ہو کہ یوں سر سے پیر تک چادر لپیٹ کر اور ایسے بالوں کو کھینچ کر چٹیا بنا کر تم لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ وہ سچ مچ چڑ گئی. آف کورس. اینی مسکراتے ہوئے آستینے فولڈ کرنے لگے. ایسی کوئی پری چہرہ بھی نہیں ہوں میں کہ لوگ صورت سے ہی میرا بیک گراؤنڈ جان لیں گے. پچھلے کہیں ماہ سے تو کلینزنگ تک نہیں کی ہے میں نے چہرے کی. وہ تھکے تھکے سے انداز میں بیڈ پر گر گئی تو لمحے بھر کو زویا خاموش سی ہو گئی. کلینزنگ اور فیشل جیسی چیزیں بس لڑکی کی ضروریات میں شامل ہوں. وہ آیا گیری کر سکے گی؟ کچھ دیر بعد زویا نے کہا. اپنی صلاحیتوں کو ہی آزمانے تو نکلی ہوں. اس نے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا. آج غضب کی دھوپ پڑ رہی ہے. سر میں درد ہو گیا گرمی کی وجہ سے. اے سی کار میں ڈارک گلاسز چڑھا کر کرنے والی اکڑ اور بد مزاج لڑکی جو پچھلے 6 ماہ میں نہایت پرکشش جابس پھوڑ چکی ہے نہایت معمولی باتوں پر اب اپنی صلاحیتیں آزمائے گی. اب تو بچے پالے گی اور بچوں کی اماں کی پھٹکار سنے گی. ہاں اس سے اچھا لطیفہ میں نے پوری زندگی میں نہیں سنا. زویا تمسخرانہ انداز میں کہہ رہی تھی اور رانی ہاتھوں کو پیچھے گردن پر لے جا کر چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی. مت دیکھو ایسے مجھے. بالکل ترس نہیں آ رہا تم پر. اچھی خاصی ریسیپشنسٹ کی جاب مل گئی تھی. تنخواہ بھی معقول تھی مگر 2 ماہ بعد تم چھوڑ کر بیٹھ گئے صرف اس لیے کہ غلط میسج کنوے کر دیا. تمہیں تمہارے باس نے جھاڑ پلا دی تھی اور نام کی چیز تو ہے ہی نہیں تمہارے پاس.
آیا گیری کرنے گئی ہے محترمہ، ایسا ہی شوق تھا تو صبر کیا ہوتا، کچھ عرصے اپنے بچے پال رہی ہوتی تم۔ اس بیچارے کی خاصی لائق فائق اور ڈیسنٹ انسان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے؟ اس کی تو 7 پوچھتے ہی شادی سے توبہ کریں گی۔ مارے غصے کے زویا ایسی بات کر گئی کہ بے اختیار یعنی کہ ہنسی چھوٹ گئی۔ شادی سے توبہ کے بعد بھی 7 پوچھتے؟ گریٹ! ویسے زویا تمہیں اس لائق فائق ڈیسنٹ انسان کا نام یاد ہے؟ اسے اچانک خیال آیا۔ کیوں؟ آپ بھول گئی مسز خرسند شاز؟ زویا کے تلخ انداز پر اینی ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اور اس کا رگیں تن گئی تھی، مگر پھر کچھ کہے بغیر سر جھٹک کر وہ روم کی سمت بڑھ گئی۔ ہمارے گھر پہ جتنی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں ان سب کی وجہ تم ہو، تم سمجھی؟ زوردار دھاڑ پر شمع اٹھ گئی تھی۔ مگر میں نے کیا کیا ہے شیزی بھائی؟ آپ مجھ سے کیوں خفا رہتے ہیں؟ میں نے تو کبھی کسی سے بات بھی نہیں کی، احتجاج نہیں کیا۔ وہ سسکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ تو کیوں نہیں کرتی تم احتجاج؟ اس نے سامنے کرسی پر زور سے پیر مارا تو وہ شمع کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ تمہاری یہ مظلومیت ہم سب کو جہنم کا ایندھن بنا دے گی، تمہیں احساس ہے؟ حالانکہ میری نظروں میں سب سے بڑی ظالم ہو تم۔ جو ظلم سہتا ہے وہ ظالم ہے، ظالم ہے، سمجھی تم؟ اب اس نے سینٹرل ٹیبل سے گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا، وہ ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ شیزی سٹاپ اٹ، ریلیکس ہو کر بات کرو، تم اس کے ساتھ اس بیچاری کو بھی پاگل کر دو گے۔ مہر نے اسے ٹوکا۔ بیچاری؟ طنزیہ نظریں اس کے لرزتے وجود پر ڈال کر شاز تمسخر سے مسکرایا۔ اس بیچاری کھا گئی ہماری فیملی کو، ہم 3 بہن بھائی تھے آپی، مگر ہم میں سے کون سکھ کی گھڑی ہے؟ زلفی پہلے بری صحت میں پڑا، بری عادات کا شکار ہوا، پھر ڈرگز ایڈکٹ ہو گیا، اپنی رگوں میں اپنے ہاتھوں سے زہر اتارنے لگا۔ پھر ہمارے والد صاحب دی گریٹ بزنس ٹائکون حیدر خان کو علم ہوا تو انہوں نے اس کا علاج شروع کروایا، اس کو شہر سے سب سے بہترین ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا، مگر وہ وہاں سے بھی فرار ہو گیا اور شہر کی سڑکوں پر گندے نالوں میں کے قریب کسی بدبودار علاقے میں اپنی رگوں میں انجیکشن لگانے کی کوشش میں گوشت میں لگا لیا۔ اور شزی چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، مت کرو ایسی باتیں، مت دہراؤ، مت دہراؤ۔ مہر کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ پڑی تھی۔ دہراؤں گا، ایک بار نہیں 1000 بار دہراؤں گا۔ میں نے اپنے چہیتے بھائی کو اس گندگی اور غلاظت کے ڈھیر پر بے گورو کفن لاش کی صورت میں دیکھا ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے منو مٹی تلے اتارا ہے۔ ایک ایک منظر میرے دل پر نقش ہے آپی، میری راتیں بے خواب ہیں، میری نیندیں پریشان ہیں۔ میرے بھائی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ بھری جوانی میں آپ بیوہ ہو گئی، کیوں آپ کا سہاگ اس طرح اجڑ گیا؟ کیوں زندگی بھر کی معذوری آپ کا مقدر ٹھہری؟ اور پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کتنا چاہا تھا میں نے کہ اس لڑکی کو اپنا شریک حیات بنا کر اس کا حق اور انصاف دلاؤں، اس لیے نہیں کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، بلکہ اس طرح میں اپنے والدین اور خود اپنی ذات کو وبال سے بچانا چاہتا تھا۔ اللہ کے قہر سے ڈرتا تھا میں، ورنہ ایسی احمق اعظم سے کون محبت کر سکتا ہے؟ مگر میری والدہ شمانہ حیدر خان کو میرا یہ فیصلہ قبول نہ ہوا۔ میرے بیٹے کے لیے کیا یہی رہ گئی ہے؟ نہ عقل ہے نہ شکل۔ ارے میں ایسی جگہ سے لاؤں گی تمہاری دلہن کہ دنیا دیکھے گی، اور واقعی دنیا نے دیکھا اور اب تک دیکھ رہی ہے کہ کیسا زبردست تمانچہ پڑا ہے تکبر اور غرور کے چہرے پر۔ واہ واہ! وہ زہر خندنسی ہنس رہا تھا۔ مہر اور شمع چپ چپ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سارے قصے میں میرا کیا قصور تھا؟ لیکن سزاوار میں ٹھہرایا گیا۔ ہر آنکھ میں میرا تعارف یہی ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ جس کی بیوی نکاح کے بعد رخصتی سے 1 ہفتے پہلے فرار ہو گئی تھی۔ اس سارے حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ میرا، آپ کا، زلفی کا؟ مجرم کون ہے؟ کون؟ بڑے بڑے سوالیہ نشان تمام رات اور دن میری آنکھوں کے سامنے چکراتے رہتے اور میں ان کے جواب جانتے ہوئے بھی خاموش رہتا ہوں، مگر اب نہیں۔ اس نے ایک لمحہ کے لیے رک کر تھوک نگل کر حلق تر کیا اور شمع کی طرف دیکھنے لگا۔ میری بات غور سے سنو شمع، میری زندگی کا بس ایک مقصد ہے، تمہاری تمام جائیداد تمہیں واپس دلانا، اور اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، ورنہ میں قبر تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، سمجھی؟ وہ اس کا جواب سنے بغیر دھپ دھپ کرتا باہر نکل گیا۔ آپ یقین کیجئے مجھے کچھ واپس نہیں چاہیے، میں بہت خوش ہوں، مجھے آپ لوگوں کا خلوص اور پیار مل جائے بس کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ شمع آگے بڑھ کر مہر کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھ گئی۔ جانے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، مگر شیزی کی بات میں بہت وزن ہے، شاید اسی میں ہم سب کی بہتری ہو۔ خاک بہتری ہے؟ جانے کیسے بیٹے ہیں اس عمر میں اپنے والدین کو کورٹ کچہری کے چکر لگوانا چاہتے ہیں، کچھ کہو تو خون خوار اور خون آشام نگاہوں سے دیکھ کر ناخن تیز کرنے لگتے ہیں۔ اتنے خوفناک کیوں ہو گئے ہیں شیزی بھائی؟ اس نے انتہائی کی معصومیت سے مہر کو دیکھا۔ کچھ تو وجہ رہی ہوگی، اس پر کم تو نہیں گزری ہے۔ مہر نے اس کے سادہ چہرے پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے گہری سانس لی تھی۔ اینی
خدا کا واسطہ ہے تمہیں، اب سو جاؤ، ایک تو اس عمر میں تمہیں جوگ لینے کی پڑ گئی ہے۔ زویا نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور پچھلے آدھے گھنٹے سے نماز میں مشغول اینی سے مخاطب ہوئی۔ بیہیو یور سیلف، اینی نے پلٹ کر سخت لہجے میں زویا کو مخاطب کیا۔ وہ دعا سے فارغ ہو گئی تھی۔ یہ جوگ نہیں، فرض ہے، اور فرائض کی ادائیگی کے لیے یہ آئیڈیل ایج ہے، اور اسی طرح والدین کی نافرمانی بھی گناہ ہے، ان کے احکامات ماننا بھی فرض ہے۔ زویا نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اور اپنے حقوق تو شاید اللہ معاف بھی کر دے، مگر بندوں کے حقوق کی طرف سے کوئی رعایت ملنے کی امید نہیں رکھنا۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ اتنی آسانی سے تم اپنے گناہ بخشوانے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ اس اینی کو لوگ ابھی بھولے تو نہیں ہوں گے، جو سگریٹ کے کش پر کش لگایا کرتی تھی، فاسٹ میوزک پر رقص کیا کرتی تھی، اور ماں باپ کی اہمیت جس کی نظر میں بس اتنی تھی کہ کبھی 2-3 دن بعد ملاقات ہونے پر ہائے مم اور ہیلو ڈیڈ کہہ لیا جائے، اور جو اپنے اسٹوپڈ اور بزدل عاشق کی خاطر اپنے قانونی و شرعی شوہر کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ شٹ یور ماؤتھ زویا، وہ زویا کی بات کاٹ کر چیخ کر بولی۔ میں کسی عاشق واشق کی خاطر گھر چھوڑ کر نہیں آئی، میں صرف مما کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں کوئی پرانا فرنیچر نہیں ہوں جسے کسی بھی دکان پر بیچ کر وہ اپنی مرضی کے پیسے خرچ کر سکتی ہیں۔ میں کوئی قابل استعمال شے نہیں، ایک جیتی جاگتی لڑکی ہوں، باشعور اور ہوش مند۔ باشعور اور ہوش مند، خوب، بہت خوب، مگر قرۃ العین احمر، تم تو نہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی۔ آج صبح آپ کے سو کال شجاع صاحب کا فون آیا تھا، انہیں شبہ ہے کہ آپ یہی ہیں ہمارے پاس، کیونکہ اس دنیا میں آپ کی واحد مخلص دوست میں ہی ہوں۔ زویا کے لہجے میں تمسخر تھا۔ آئی ڈیم کیئر، ویسے بھی میں کل یہاں سے بھی چلی جاؤں گی اور تمہارے احسانوں کے بوجھ سے بھی آزاد ہو جاؤں گی۔ کوشش کروں گی کہ آئندہ تمہیں پریشان نہ کروں۔ وہ جائے نماز اور چادر تہہ کر کے بیڈ پر آ گئی۔ میں اب بھی کہوں گی یعنی کہ تم سوچ لو، آخر تم کیوں ایسی واہیات نوکری کرنے پر مصر ہو؟ زویا نے رخ موڑ کر اینی کو دیکھا۔ سچ بتاؤں زویا، میں چاہتی ہوں کہ میں کسی جذبی کو کسی انا کے ہاتھوں سے بچا لوں۔ کوئی اور اینی اپنے پیارے بھائی کو بے بسی سے تڑپتا دیکھ کر اپنی چیخیں اپنے اندر گھونٹنے کی کوشش نہ کرے۔ میں چاہتی ہوں کہ کسی ایک گھر میں اینی اور جذبی بچ جائیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ زویا نے بے اختیاری اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اینی، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ افتخار علی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ان کا چاول سے بھرا چمچ منہ سے ذرا فاصلے پر رک گیا تھا۔ میں نے جاب ڈھونڈ لی اور اب میں وہیں رہوں گی، اینی نے زویا کی تائید کر دی، تو انہوں نے چمچ پلیٹ میں پٹک دیا۔ مستقل؟ جی فی الحال تو مستقل ہی۔ وہ بہت سکون سے کھانے میں مصروف تھی، اس سے قطعی بے نیاز کہ وہاں موجود ہستیوں کا کھانا مٹی ہو گیا ہے۔ لیکن ہم تمہیں کسی غیر کے گھر جا کر رہنے کی اجازت کیسے دے دیں؟ پہلے ہی تمہاری وجہ سے ہمارے رہ سہ تعلقات بھی ختم ہو گئے۔ معجبی نے ماتھے پر شکن ڈال کر کہا۔ لیکن سویٹ آنٹ، آپ کو تو اس کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ میری موم سے تو ویسے بھی آپ کے کچھ خاص خوشگوار تعلقات نہیں تھے نا؟ اینی نے معجبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو وہ جذب جذب ہو کر رہ گئی۔ اینی بیٹا، تم مجھ سے بھی شاکی ہو رہی ہو۔ بات بڑھنے سے پہلے افتخار نے اینی کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ کم از کم ابھی تو کچھ عرصہ یہیں رک جاؤ، تم ہمارے لیے بالکل زویا کی طرح ہو۔ یقین جانو ہم تم سے بیزار نہیں ہیں، مگر نادانی میں جو گڑبڑ تم کر چکی ہو اس کے بعد اب تم ہماری ذمہ داری ہو۔ اگر تمہیں کچھ نقصان ہو گیا تو تمہارے پیرنٹس کے آگے ہم لوگ جواب دے ہوں گے۔ آج نہیں کل انہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم یہاں ہمارے پاس ہو۔ اس صورت میں وہ لوگ… پلیز انکل، اینی نے نیپکن سے منہ صاف کر کے پلیٹ ایک طرف کھسکائی۔ آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، مگر آپ مجھے منع کر کے اپنے الفاظ ضائع مت کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنا ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرتی ہوں اور فیصلہ کرنے کے بعد کبھی غور و فکر نہیں کرتی، اور میرے والدین کو آپ بتا دیجیے گا کہ میں انہیں اپنے ہر فرض سے بری الزما کر چکی ہوں۔ ضد اور ہٹ درمی میں تو اپنی ماں سے 2 ہاتھ آگے جا رہی ہے یہ لڑکی۔ کوئی بڑا نقصان اٹھانے سے پہلے عقل آتی لگ نہیں رہی ہے، معجبی نے افتخار سے کہا، تو اینی نے ایک نظر انہیں دیکھا اور کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ میں اپنے ہر نقصان کی ذمہ داری قبول کرتی ہوں مائی ڈیئر سویٹ آنٹ۔ آپ یقین کیجیے میرے نفع و نقصان اب صرف میرے ہوں گے۔ میں اتنے اچھے کمپلیمنٹس آپ کی گریٹفل ہوں، مگر ایک بات بتا دوں، وہ جن کی رگوں میں حرام رزق لہو بن کر دوڑتا ہے وہ میرے جیسے ضدی نافرمان اور گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ تیزی سے اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئے اور وہ تینوں جیسے سکتے کی حالت میں بیٹھے رہ گئے۔ یہ لڑکی بہت زیادہ اذیت پسند اور تلخ ہوتی جا رہی ہے۔ زویا بیٹے، آپ اس سے مسلسل کانٹیکٹ رکھیے گا، ورنہ یہ تو اپنے آپ کو بالکل تنہا کر لے گی۔ افتخار نے چند لمحوں بعد خاموش بیٹھی زویا سے کہا تھا۔ اوہو، یہ کیسا فلیگ بنایا ہے آپ نے؟ فرح نے منہ بسورتے ہوئے شمع سے کہا۔ کیوں، پسند نہیں آیا؟ شمع نے مسکرا کر پوچھا۔
بالکل نہیں، یہ تو کوئی اسٹیچو لگ رہا ہے۔ کیا اسٹون کا بنا ہوا ہے؟ ہماری اینی آپی جو فلیگ بناتی ہے نا، وہ تو موو کرتا ہے، فرح نے کہا تو شمع حیران سی رہ گئی۔ موو کرتا ہے؟ مگر کیسے؟ یہ دیکھیے، فرح نے اپنی ڈرائنگ کاپی کے کچھ صفحے پلٹے اور شمع کے آگے کر دیا۔ وہ ایک لہراتے ہوئے جھنڈے کی تصویر تھی اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ تیز آواز سے جھنڈا لہرا رہا ہے۔ دکھاؤ شمع۔ ذرا فاصلے پر ویل چیئر پر بیٹھی سویٹر بنتی مہر بھی متجسس ہوئی۔ دیکھیے، شمع نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ ڈرائنگ کاپی انہیں دی تو وہ بھی ہنس پڑی۔ توبہ ہے، آج کل کے بچے تو بس جیسے آئیڈیلائز کر لیں، اس کی ہر بات میں کوئی انفرادیت کا پہلو نکال ہی لیتے ہیں۔ ویسے فرح، یہ تمہاری ٹیچر ہیں کہاں؟ تم آج نہائی بھی نہیں ہو، حالانکہ اینی تو باقاعدگی سے تمہیں نہلاتی ہے، مہر نے پوچھا۔ وہ میری وائٹ فراک پر ایک پیارا سا بیئر پینٹ کر رہی ہے، میں نہا کر وہی فراک پہنوں گی، فرح نے فخر سے کہا تو مہر نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ مگر آج ہی کوئی ضروری تو نہیں تھا وہ فراک پہننا؟ تھا ضروری، بس آپ ہی نے پرومس کیا تھا، اس نے بچکانہ ضد سے کہا تو مہر کندھے جھکا کر رہ گئی۔ شمع، ذرا جا کر دیکھنا شام ہونے کو آئی ہے، یہ شیزی کہاں، کیا اب تک سو رہا ہے؟ حد ہے، چھٹی کا پورا دن بس اسے سونا ہوتا ہے۔ جی نہیں، ایسے کہاں نصیب شیزی صاحب کے۔ شاز فٹ بال اچھالتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سعاد، احمد کہاں ہے؟ ذرا میچ کا موڈ بن رہا ہے، وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر بات کر رہا تھا۔ ان دونوں کو اینی آپی میتھس کے کویسچن کروا رہی ہیں، فرح نے مطلع کیا۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ وہ بیئر پینٹ کر رہی ہے، مہر نے اسے گھورا۔ وہ بھی کر رہی ہیں، فرح اپنی بات پر قائم تھی۔ پینٹنگ؟ زمین سے ٹکرا کر واپس آتی فٹ بال کو ہاتھ میں پکڑ کر شاز نے حیرت سے مہر کی طرف دیکھا۔ آپی، آپ کے بچوں کی یہ گورننس کچھ زیادہ ہی ایکسٹرا اور آرڈنری کام قسم کی نہیں ہے؟ یہ تو ہے، خیر جس طرح ان تینوں شیطانوں کو اس نے اپنے کنٹرول میں کر رکھا وہ کسی عام سی گورننس کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ اس قدر ڈسپلنڈ لائف ہو گئی ہے تینوں کی کہ ہر کام وقت پر کرتے ہیں، اس کے علاوہ کھانے پینے میں بھی پریشان نہیں کرتے۔ کھانا پکانے والی بوا جی کو اینی پہلے ہی ہدایات دے دیتی کہ آج بچے کیا کھائیں گے، اور سب سے بڑھ کر اتنے صاف ستھرے اور نکسک سے درست رہتے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ حالانکہ کپڑے دھونے کے لیے میں نے ماسی رکھی ہے، مگر ان تینوں کے کپڑے اینی عموماً الگ سے دھلواتی ہیں، خصوصی ہدایات کے ساتھ، اور نئے کپڑوں کے سلنے کے سلسلے میں ٹیلر سے خود کانٹیکٹ رکھتی ہے۔ ان کا ہر کام ان کی رائے لے کر کرتی ہے، اگر کبھی متفق نہ بھی ہو تو اس قدر خوبصورتی سے انہیں ٹیکل کرتی ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کی بات رد کر دی گئی ہے۔ میں تو حقیقتاً اس قدر مطمئن ہو گئی ہوں کہ میرے بچے بہت اچھے ہاتھوں میں تربیت پا رہے ہیں، مہر کے لہجے میں بھروسہ اور مان چھلک رہا تھا۔ صرف 2 ماہ میں آپ اس قدر اطمینان محسوس کر رہی ہیں، حیرت ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ، وہ جیسے کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر جیسے یکدم بات بدل کر بولا کہ وہ صرف آپ کے سامنے نمبر بڑھانے کو یہ سب کر رہی ہو۔ نہیں خیر، ایسا تو نہیں ہے، وہ ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی ہے، مہر نے فوراً تردید کی۔ اس لیے تو کہتا ہوں وہ اس جاب کے لیے بالکل سوٹ نہیں کرتی، کم از کم اسے دیکھ کر بچوں کی آیا کا تصور نہیں آ سکتا ہے ذہن میں۔ شاز نے فٹ بال ایک طرف اچھالی اور وہیں قالین پر بیٹھ گیا۔ ہاں واقعی، میں نے تو ایک بار بھی انہیں عاجز ہو کر چیختے چلاتے نہیں دیکھا، وہ تو بس بچوں میں اتنی مگن اور مصروف رہتی ہیں کہ اور کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ شمع نے اس کی تائید کی۔ حتیٰ کہ مجھے دیکھ کر کبھی مسکراتی بھی نہیں ہے، بات کرنا تو درکنار بہت زیادہ ریزرو رہتی ہیں۔ ہاں، اور آپ چاہتی ہیں کہ ہر کوئی آپ کی طرح ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بنا رہے۔ آپ کو یوں ہی گمان ہو گیا ہے محترمہ کہ آپ اپنی مسکراہٹ سے دنیا فتح کر سکتی ہیں۔ شاز نے سر جھٹکا تھا۔ ایکسکیوز می، مکھل ہونے کی معافی چاہتی ہوں، نرم سی آواز پر سب نے ایک ساتھ ہی سامنے دیکھا تھا۔ فرح، آپ کا فراق تیار ہے، چلیں اب شاور لے لیں اور فریش ہو جائیں، ہری اپ۔ آپی، آپ میری شمع آنٹی سے بات نہیں کرتی؟ فرح کی بات بالکل غیر متوقع تھی۔ شمع کے ساتھ مہر بھی سٹپٹا گئی تھی۔ شاز کی بے اختیارانہ نظریں اینی کا رد عمل جاننے کے لیے اس کے چہرے پر جم گئی تھی۔ کیوں نہیں، بالکل کریں گے بیٹا، آپ اپنے روم میں چلیں، میں آتی ہوں، اس نے ذرا رک کر فرح سے کہا۔ فرح نے اس کی بات پر فوری عمل کیا۔ فرح کی بات میں اتنی شدت نہیں تھی جتنی آپ لوگوں کے رد عمل میں تھی، اس لیے میں رک گئی ہوں۔ اینی پرابلم؟ اینی نے باری باری تینوں کی طرف دیکھا۔ نو پرابلم مس قرت، آپ نے یوں ہی محسوس کیا ہے، ورنہ یہاں بات اس انداز میں نہیں ہوئی تھی جیسے فرح نے سمجھا ہے۔ شاز نے ان دونوں کو چپ دیکھ کر بات سنبھالی۔ قرت، اس کے کانوں کو بہت برا لگا تھا۔ چلے مان لیتے ہیں، اگر میں نے جرح کی تو آپ کی وکالت مشکوک ہو سکتی ہے۔ اس نے ایک گہری نظر شاز پر ڈالی اور پلٹ گئی۔ تم ہر جگہ یوں ہی ذلیل کروایا کرو مجھے، چھٹانگ بھر کی لڑکی 2 کوڑی کا کر گئی۔ وہ بھڑک کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ضرورت تھی بچی کے سامنے آل فال بکنے کی؟ وہ سخت طیش میں آ گیا تھا۔ کوئی نہیں شیزی، جانے دو، مہر نے حسب معمول سیز فائر بننے کی کوشش کی۔ شیزی،
آج پاپا کا فون آیا تھا، بہت غصے میں تھے، تمہیں میسج دیا ہے کہ فوراً ان سے کانٹیکٹ کرو۔ مہر کو یاد آیا، اوہ تو گویا انہیں نوٹس مل گیا ہے۔ شاز لب بھینچ کر رہ گیا۔ شیزی تمہیں یقین ہے جو کچھ تم کر رہے ہو وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا؟ کیا یہ سب اتنا آسان ہوگا؟ مہر نے مضطرب انداز میں پوچھا۔ اگر آپ یوم حساب پر یقین و ایمان رکھتی ہیں آپی تو یقین کیجئے یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس دنیا کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کتنا بہتر ہوگا، اور آسان تو کچھ بھی نہیں ہے آپی۔ ہمیں تو یہاں بھیجا ہی مشکلات سے نپٹنے کے لیے گیا ہے، پھر ہم ہر قدم پر آسانیاں کیوں تلاش کرتے ہیں؟ اور شمع، میں پوری کوشش کروں گا کہ عدالت کے چکر لمبے نہ ہوں، لیکن اگر پاپا کے سامنے تم نے خود کو کمزور ظاہر کرنے کی کوشش کی تو بات بگڑ بھی سکتی ہے۔ کان کھول کر سن لو، تمہیں بالکل ویسا ہی کرنا جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ شاز نے تنبیہ کی۔ میں تو پاپا جان کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کر سکتی ہوں شیزی بھائی، میں یہ سب نہیں کر سکوں گی، اور آپ اس عمر میں اپنے والدین کو عدالتوں کے چکر لگوائیں گے؟ کچھ تو خدا کا خوف کر لیں، شمع نے تعصب سے کہا، تو اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ڈیئر کزن، یہ خوف خدا ہی تو ہے جس نے میرا دن کا چین اور راتوں کی نیند چھین لی ہے۔ ہر لمحہ اس کے قہر کے نزدیک تر ہونے کی آہٹ جیسے میرے اندر سنائی دینے لگی ہے۔ کاش میرے والدین نے یہ خوف ذرا پہلے کر لیا ہوتا تو آج انہیں ایک دنیا کے سامنے عدالت میں کبھی نہ گھسیٹتا، مگر انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ میرے والدین نے بھی ظلم و بے انصافی کا بیج بویا تھا، اب محبت کی فصل کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ وہ گرنے کے انداز میں دوبارہ کارپٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ اور کون جانے اب ہماری آئندہ نسل کے لیے کیسی فصل تیار ہوگی؟ جانے ہم نے کیا بویا ہے، کتنے دلوں کو اپنی بدعمالیوں سے بنجر کیا، کون جانے؟ شاز نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بالوں کو انگلیوں میں جکڑ لیا۔ گزرے وقت کا لمحہ لمحہ جیسے ریورس گیئر میں چلنے والی گاڑی کی طرح اس کے سامنے سے گزرنے لگا تھا۔ سکندر، آپ کے بغیر میں اتنے دن کیسے گزاروں گی، وہ بھی اکیلے؟ سدرا نے سوٹ میں سکندر کے کپڑے رکھتے ہوئے منہ بنایا تو سکندر مسکرایا۔ اپنے پیار کی جو شمع روشن کیے جا رہا ہوں اس کے سہارے جانے سکندر۔ اس نے کارٹ پر سوئی معصوم سی گڑیا کے چہرے پر پیار کیا۔ اور ویسے بھی میں صرف 2 ماہ کے ٹور پر جا رہا ہوں، چھوٹا سا کورس ہے، اس کے بعد واپس۔ اگر تم اکیلے پن سے پریشان ہو تو حیدر بھائی کی طرف چلی جانا۔ جو حکم جناب، سدرا مسکرائی۔ اچھا، اب دیکھ لیں، آپ کی ساری چیزیں رکھ دی ہیں، میں نے پھر بھی چاہیں تو ایک بار چیک کر لیں، ورنہ وہاں جا کر پریشان ہوں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لوں گا، تم ادھر آؤ۔ دیکھو شمع اٹھ رہی ہے، شاید اس کی فیڈر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہاں، رات کے 2 بج رہے ہیں، باپ سو جائیں، صبح فلائٹ ہے آپ کی۔ اسے میں فیڈ کروا دوں گی۔ سدرا نے سوٹ کیس بند کر کے سائڈ میں رکھا اور شمع کو گود میں اٹھا لیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں بھابھی؟ سدرا نے اندر داخل ہوتے ہی سمانہ کو مخاطب کیا جو خاص سے جھنجھلائے ہوئے پریشان کن انداز میں کارڈلیس کے بٹن پش کر رہی تھی۔ اوہ گاڈ، تم یہاں آ گئی ہو، میں 10 منٹ سے مسلسل تمہیں کال کر رہی ہوں، کوئی فون نہیں اٹھا رہا، مجھے کیا پتا کہ تم یہیں آ رہی ہو؟ ان کا انداز خاصا پریشان سا تھا۔ خیریت بھابھی؟ سدرا نے تشویش کے عالم میں شمع کو گود سے اتارا اور شمانہ کے قریب آ گئی۔ وہ سکندر کی گاڑی کا ایئرپورٹ جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاسپٹل سے فون آیا تھا، بہت سیریس حالت ہے اس کی، حیدر وہیں گئے ہوئے ہیں، شمانہ نے جلدی جلدی بتایا۔ ایکسیڈنٹ؟ سدرا کو لگا جیسے چاروں سمت تاریکی سی چھا گئی ہو، اور وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اور جب ہوش میں آئی تو حقیقتاً اس کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ اس کا شریک سفر اپنے بہت سے وعدے ادھورے چھوڑ کر اسے تنہا کر گیا تھا۔ اے خدائے بزرگ و برتر، یہ تیری امانت تھی تو نے واپس لے لی، مگر میرے مالک، میں تیری بہت کمزور بندی ہوں، مجھے اتنا حوصلہ عطا کرنا کہ میں پیار کی اس روشن شمع کے سہارے اپنی زندگی گزار سکوں، مجھے حوصلہ دینا میرے مالک۔ سکندر کی میت کے سرہانے شمع کو گود میں لیے سدرا دل ہی دل میں اپنے رب سے مخاطب تھی۔ اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر اس کے دامن میں گر رہے تھے، مگر لب پہ خاموشی کی مہر لگی تھی۔ سدرا، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، وہاں تم دونوں کو تنہائی کا احساس کم ہوگا۔ حیدر علی خان نے 1.5 سالہ شمع کو دیکھتے ہوئے سدرا سے کہا تھا۔ سکندر کی وفات کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ نہیں بھائی جان، میں اس گھر سے کہیں نہیں جا سکتی، ابھی تو یوں بھی میں عدت میں ہوں۔ سدرا نے پلکیں جھپک کر اپنے آنسو اندر اتارے۔ بس آپ سے ایک درخواست ہے، سکندر سب سے زیادہ آپ پر بھروسہ کرتے تھے، ان کے بعد میں بھی یہی چاہوں گی کہ میری عدت پوری ہونے تک بزنس وغیرہ کے سارے معاملات آپ سنبھال لیجیے، اللہ کے بعد اس زمین پر آپ ہی میرا آسرا ہیں۔
تم فکر مت کرو سدرا، یہ سارے کام میں دیکھ لیا کروں گا، تم اپنے ذہن پر بوجھ نہ لو اور بالکل مطمئن رہو۔ حیدر نے اسے یقین دلایا، اور جب وہ اگلے دن سکندر کے آفس گئے تو دفتر کی شان و شوکت اور بزنس کا عروج دیکھ کر ان کی آنکھیں چندھیا گئی۔ ان کے والد صاحب نے اپنی زندگی میں ہی دونوں بیٹوں کو ان کے حصے دے دیے تھے تاکہ یہ مال ان کی اولاد کے درمیان فساد کا سبب نہ بنے۔ حیدر خان کا اپنا بزنس بھی کافی ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر ان کی بیوی حد سے زیادہ نمائش پسند اور فضول خرچ تھی، اور کچھ انہیں بھی دکھاوے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر دنیا پر اپنی عمارت کا رعب ڈالا کرتے تھے۔ مگر سکندر کا معاملہ بہت مختلف تھا، وہ بہت سادہ زندگی گزارنے کا عادی تھا، اور اس کی حیات میں تو کبھی حیدر خان نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا بزنس کامیابیوں کی بلندیوں پر ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب انہوں نے سکندر کے دفتر میں بحیثیت مالک کے قدم رکھا اور حریصانہ نظروں سے وہاں کا جائزہ لیا تو اگلے قدم پر شیطان نے ان کے ساتھ قدم ملا لیا اور اپنا ازلی کام انجام دینا شروع کر دیا۔ یہ دفتر میرے بھائی کا ہے اور مجھے اپنی بیوہ بھابھی اور یتیم بچے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور یہ سب ان دونوں کی امانت ہے میرے پاس۔ پہلے قدم پر پہلے وسوسے پر انہوں نے شیطان کو بری طرح جھڑک دیا تھا، مگر ان کی نظریں اس ہری فائل میں الجھی تھیں جس میں سکندر کی کمپنی کے ساتھ کینیڈا کی طرف سے 20 کروڑ کا معاہدہ ہوا تھا، اور وہ پروجیکٹ اب شروع ہونے والا تھا۔ لیکن یہ بھی تو سوچو کہ اس انتھک محنت اور خدمت کا تمہیں کیا صلہ ملے گا؟ کم از کم محنت کا معاوضہ تو تمہیں ملنا چاہیے نا۔ شیطان کی نظریں ان کی حرص بھری نگاہوں کو تاڑ چکی تھی، اور وہ ان کے نفس کی خواہش کے عین مطابق گفتگو کر رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر اس کی کچھ حدود ہوتی ہیں، میرا معاوضہ بھی اسی حد کے اندر ہوگا۔ اب حیدر زمانے گویا تھک کر اپنے نفس کو شعوری طور پر اور شیطان کو لاشعوری طور پر تھپکی دے کر مطمئن کرنا چاہا، اور شیطان گلا پھاڑ کر قہقہ لگانے لگا۔ دن پر دن گزرنے لگے اور حیدر خان کے ضمیر کی کمزور سی آواز نفس کی آواز کے سامنے دبنے لگی۔ حیدر خان اکثر اوقات اس آواز پر استغفار پڑھنے کے بجائے لبیک کہتے تھے، اور اس طرح ایک دن نفس اور شیطان مل کر اتنی بڑی طاقت بن گئے کہ حیدر خان کے کان ضمیر کی آواز سے بالکل نامانوس ہو گئے تھے۔ اللہ کی وعید اور سدرا سے کیے گئے وعدے ان کی یادداشت سے نکل گئے، اور ان کا ہر عمل شیطان کے تابع ہوتا چلا گیا۔ وہ شیطان جو محض ایک سرگوشی تھی، پہلی آواز بنا اور پھر ان کا حاکم بن گیا، صرف اس لیے کہ ان کے اپنے دل میں کھوٹ تھا، ورنہ شیطان اتنی بڑی طاقت نہیں کہ انسان پر حکمرانی کر سکے۔ وہ تو محض ایک تیلی کا شعلہ ہے جسے استغفار کی ایک پھونک بجھا دے، مگر اس کے لیے انسان کے دل کی سچائی اور خلوص شرط ہے۔ اگر وہ حقیقتاً اللہ کی پناہ میں آنا چاہے تو اس کا نفس پھونکنے والا سگے راہ ہے، جو لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے وہ اطمینان سے اپنی منزل پا لیتے ہیں، اور جو ان آوازوں سے گھبرا کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں تو اگلے موڑ پر شیطان انہیں تھام کر اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اور ایک تیلی کا حقیر شعلہ جہنم کی آگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے سارے معاملات اور حالات دیکھ کر۔ سکندر کا بزنس تو بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ اب تو بہتر یہی ہے کہ ساری قانونی کارروائی کر کے حصہ داروں کو حصہ دے دیا جائے۔ حیدر خان نے سدرا کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ سکتے کے عالم میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ بھائی جان، میں سچ کہہ رہا ہوں سدرا، حالات کی مزید خرابی سے بہتر ہے کہ… لیکن بھائی جان، آپ کم از کم میری عدت تو پوری ہو جانے دیں، میں خود جا کر دیکھنا چاہتی ہوں ساری صورتحال۔ سکندر نے تو مجھ سے کبھی ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، وہ تو بہت مطمئن ہو کر نیا کورس کرنے باہر جا رہے تھے۔ سدرا ان ساری باتوں پر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ یعنی تمہیں حیدر پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے تمہارا؟ سمانہ کڑے تیوروں سے اسے گھورنے لگی۔ وہ تو سہم سی گئی، اس کا اس بھری دنیا میں کوئی ایسا ہمدرد نہ تھا جو ان لوگوں کے بعد اس کی پشت پر ہاتھ رکھتا یا سہارا دیتا، اور وہ بہت حوصلہ مند لڑکی تھی۔ سکندر کی وفات کے بعد بالکل ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئی تھی، اس میں ان رشتوں کو کھونے کا حوصلہ بالکل نہیں تھا۔ نہیں بھابھی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس اتنا کہہ رہی تھی کہ کچھ دن دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ… اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے سدرا۔ بیوی کی شے پر حیدر خان کو مزید حوصلہ ہوا، اور وہ اب قدرے سخت لہجے میں مخاطب ہوئے۔ تمہارا یہ گھر جس میں تم رہ رہی ہو، یہ تک بیچنا پڑے گا۔ اس قدر قرضے چڑھے ہوئے تھے سکندر پر، میں نے ساری معلومات کر لی ہے۔ سکندر کی جائیداد میں سے 8واں حصہ جو تمہارا ہوگا، اس میں سے تمہیں قرضے چکانے کے بعد 1,00,000 روپیہ ملے گا، اور جائیداد کا نصف شمع کا حصہ جب کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتی میرے پاس بطور امانت محفوظ رہے گا۔ 6واں حصہ میرا اور سمانہ کا ہے۔ حیدر خان نے اپنے چہرے کا ماسک اتارا تو سدرا کا دل کام کر رہ گیا۔ اور بھائی جان، میرا ٹھکانہ؟ تم ہمارے گھر چلو، ہمارے ساتھ رہنا۔ سارے فیصلے ہو چکے تھے، سدرا کو تو بس اطلاع دی جا رہی تھی، اور جانے سدرا کو کیا ہو گیا تھا، نہ جانے غم و اندوہ نے اس کے حوصلے پست کیے تھے۔
اپنوں کی اس مطلب پرستی اور خود غرضی اس کی کمر توڑ رہی تھی، یا مال و دولت سے بددلی نے اسے کچھ کہنے اور کرنے سے روک دیا تھا؟ جو کچھ بھی تھا وہ بس خاموشی کے ساتھ ان لوگوں کے پاس آ گئی، اور اس نے اسی خاموشی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ حیدر خان، جو سدرا کے بارے یہ رائے رکھتے تھے کہ وہ اپنا مال انہیں اتنی آسانی سے ہضم نہیں کرنے دے گی، وہ ایک پڑھی لکھی باشعور اور بہت سمجھدار لڑکی ہی نہیں تھی بلکہ بہت سے قانونی اور شرعی معاملات سے آگاہی رکھتی تھی، مگر وہ بہت حیران ہوئے تھے جب اس نے ایک مرتبہ بھی پلٹ کر انہیں یہ نہیں باور کرایا کہ مرنے والے کی جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے اس کے ذمے تمام قرضوں کو چکانا ہوتا ہے، پھر جو کچھ بچتا ہے وہ شرع کے مطابق تقسیم ہوتا ہے۔ صرف بیوی کے پیسوں سے قرضہ چکانے کا حکم کہیں نہیں ہے۔ وہ سدرا کی خاموشی پر کافی دن الجھے پریشان سے رہے۔ وہ ہر بات پر خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھتی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سرد سا تاثر ہوتا تھا، کوئی حیرت، کوئی صدمہ، کوئی دکھ نہ ہوتا۔ ان خالی آنکھوں میں ایسے لگتا تھا کہ اس کے اندر برف سے جم گئی ہو۔ سدرا کی یہ خاموشی اسے اندر ہی اندر کھانے لگی تھی، جیسے بہت عرصے کے بعد پڑے کسی مکان میں گرد و غبار کے باعث سانس لینا محال ہو جاتا ہے اور جا بجا جالے لگ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سدرا کے دل میں جالے لگنا شروع ہو گئے تھے، بے یقینی اور حیرت کے جالے۔ یہی وہ بھائی تھا جس پر سکندر اس قدر اعتماد کرتے تھے۔ اگر یہی وہ بھائی ہے تو میں اس پر دھوکہ دہی کا الزام کیسے لگا سکتی ہوں؟ نہیں، مجھ میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں سکندر کے یقین کو جھٹلا سکوں۔ میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، اب وہ جانے اور اس کے بندے۔ اور جب وہ اللہ اور بندوں کے درمیان سے نکل آئی تو اللہ کے غضب نے حیدر خان کو اس طرح گھیرنا شروع کیا کہ ان کو خبر بھی نہ ہو سکی۔ شمع 6 سال کی تھی جب سدرا اسی صبر و استقلال کے ساتھ چپ چاپ اس فانی دنیا سے لوٹ گئی۔ شمع، تمہارے پاپا کے انتقال کے بعد ایک بات میرے ذہن میں رچ بس گئی ہے، وہ یہ کہ انسان زندگی میں کچھ بھی حاصل کر لے، دولت، جائیداد، فیکٹریاں، وہ اپنی مملکت کو کتنا بھی وسیع کر لے، مگر اس عالی شان زندگی کا خاتمہ موت ہے۔ موت کے بعد وہ عظیم الشان انسان بھی اتنا ہی بے بس اور غریب ہے جتنا کہ اپنے پیٹ پر کئی اینٹیں ایک ساتھ لاد کر سیڑھیاں چڑھنے والا مزدور۔ مرنے کے بعد سب کی پیٹھ اپنے اعمال کے بوجھ سے لدی ہوتی ہے، اور باقی تمام چیزیں وہ یہی اس دنیا میں رہنے والوں کے درمیان چھوڑ جاتا ہے، اور دنیا والے اس کی بے بسی پر عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس کا بچا کھچا مال حاصل کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ یہ مال و جائیداد محض شر اور فساد کا باعث ہوتا ہے۔ تم اس کی خاطر کبھی اپنوں سے بے رخی نہ کرنا، کسی اپنے کو بے مروتی کا دکھ نہ دینا، ورنہ تم بھی دنیا سے خالی ہاتھ لوٹ جاؤ گی۔ میری باتیں شاید ابھی تمہاری سمجھ میں ٹھیک سے نہ آ سکیں گی، مگر جیسے جیسے تم عمر کی منازل طے کرو گی تم دیکھو گی کہ جگہ جگہ یہاں تمہیں بہکانے والے آئیں گے، کیونکہ تم ایک بہت وسیع مملکت رکھتی ہو۔ مگر میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دنیا کی چیزیں یہیں رہ جائیں گی، ان کے لیے اپنے دل میں روشن خلوص کی شمع کو کبھی بجھنے نہ دینا، کیونکہ تاریخ دل والوں کی قبریں بھی تاریخ ہوا کرتی ہیں۔ تم اپنے باپ کی جلائی ہوئی پیار کی شمع ہو، اپنے وجود سے ہر کسی کے لیے روشنی دینے کا سبب بننا، پھر بد نیتی کو کوئی آندھی تمہیں نہیں بجھا سکے گی۔ سدرا کی تربیت نے شمع کے ذہن کو ہمیشہ مثبت انداز میں سوچنا سکھایا تھا، اور یہ اس کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ شمع نے کبھی حیدر خان اور سمانہ کے سامنے آنکھ ملا کر بات نہیں کی۔ ان دونوں نے ہمیشہ اسے ایک اطاعت گزار اور تابع دار لڑکی پایا، اپنے حکم کے منتظر، آنکھ کے اشارے سمجھ لینے والی۔ حیدر خان کو بلا شبہ اپنا مستقبل محفوظ نظر آ رہا تھا۔ سمانہ حیدر نے گھر کے اکثر ملازمین کی چھٹی کر دی تھی، کیونکہ جیسے جیسے شمع بڑی ہو رہی تھی گھر کے بہت سے کام نپٹانے لگی تھی۔ دنیا دکھاوے کی خاطر انہوں نے شمع کو اسکول میں اپنے بچوں کے ساتھ داخل کروا دیا تھا، مگر حقیقتاً اسے پڑھنے کا وقت ملتا ہی نہیں تھا، اور کچھ اسے بھی پڑھنے کا خاص شوق نہیں تھا۔ بس اتنا پڑھ لیتی کہ مختلف کلاسز عبور کرتے ہوئے انٹر کر لیا تھا۔ سمانہ کے دونوں بیٹوں سے اس کی کچھ خاص بات چیت یا دوستی نہیں تھی، اور ان کی بیٹی مہر عمر میں اس سے 12 سال بڑی تھی، گو کہ وہ شمع سے بہت مہربانی سے پیش آتی، مگر عمروں کے فرق کی وجہ سے ان دونوں کی دلچسپیاں کافی مختلف تھیں۔ شمع ان دنوں 7ویں کے امتحان سے فارغ ہوئی تھی جب مہر کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا، اور گھر سے وہ واحد ہستی بھی رخصت ہو گئی جو کبھی کبھی اس سے محبت بھرے لہجے میں گفتگو کر لیتی تھی۔ مہر کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس نے سمانہ کے بڑے بیٹے ذوالفقار کو اس کے بیڈ روم میں سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ عمر میں شمع سے 6 سال بڑا تھا۔ زلفی بھائی، آپ اسموکنگ کر رہے ہیں؟ شمع ہاتھ میں ڈسٹر لیے پورے گھر کی ڈسٹنگ کر رہی تھی، اور ذوالفقار کے کمرے میں بھی اسی مقصد سے آئی تھی۔ تم سے مطلب، اسٹوپڈ گرل، اپنے کام سے کام رکھو۔ اس نے بیڈ پر لیٹے لیٹے ایک گہرا کش بھر کر دھواں ہوا میں چھوڑا۔ آپ کو پتہ ہے تایا ابو کو معلوم ہو گیا تو بہت خفا۔ ول یو شٹ اپ؟ ذوالفقار اس کی بات کاٹ کر زور سے چلایا تھا۔ کون بتائے گا انہیں؟ ہاں،
تم نے اگر کوئی بات کسی سے کہی تو اسی سگریٹ سے چہرہ جلا دوں گا تمہارا، انڈرسٹینڈ؟ وہ اٹھ کر عین شمع کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہہ کر اسے بری طرح ہراساں کر دیا تھا۔ پھر وہ واقعی کسی سے کچھ کہنے کی جرت نہ کر سکی، مگر جب حیدر خان کو یہ سب کچھ پتہ چلا تو وہ صرف سگریٹ کا عادی نہیں رہا تھا، دھیرے دھیرے منشیات کا عادی بن چکا تھا۔ انہوں نے زمین آسمان ہلا کر رکھ دیا۔ سمانہ سر جھکائے مجرم سے بنی خاموش سنتی رہی۔ پھر ان کی بڑی منت سماجت کے بعد حیدر خان نے اسے ایک ہاسپٹل میں داخل کروایا، مگر وہاں کسی کے ملنے جلنے پر پابندی تھی۔ اس طرح ان کی ساکھ متاثر ہونے کا خدشہ تھا بہت زیادہ۔ دھن دولت انسان کو دنیاوی اعتبار سے بظاہر تو بہت مضبوط کر دیتا ہے، مگر در حقیقت انسان اپنے اوپر اٹھنے والی نگاہوں سے بھی خوف زدہ رہتا ہے، اور اسی خوف نے حیدر خان سے بیٹے کی محبت کا جوش چھین لیا تھا۔ انہوں نے اس ہسپتال والوں کو اچھی طرح مالا مال کر دیا تھا، مگر اپنے بیٹے کو ذرا سی ایموشنل سپورٹ بھی نہ دے سکے، اور ذوالفقار سیکیورٹی گارڈز کی موجودگی میں بھی فرار ہو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ سمانہ کی چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ جوان بیٹے کی موت کا صدمہ کچھ کم تو نہیں ہوتا، اور زلفی تو جس حالت میں گھر لایا گیا تھا اس نے گھروں کی آنکھیں بھی نم کر دی تھی۔ جو بھی ہو، مگر یہ سچ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگر زلفی کو ایسی موت نصیب ہوئی ہے تو اس کے ماں باپ کو لمحہ بھر کے لیے رک کر سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، اور اگر انہوں نے بن ماں باپ کی اس بچی کے روپ میں جواب پا لیا تو یقیناً وہ آئندہ کسی سخت عذاب سے بچ جائیں گے، ورنہ خدا تو ہر کسی کا برابر ہے۔ شاز کی آنکھوں سے اپنے بھائی کی بھی بس موت پر آنسو بہہ رہے تھے، اور کان پیچھے بیٹھے ہوئے کسی شخص کی باتیں سن رہے تھے۔ اس نے بلا ارادہ ہی جگ گلاس ہاتھ میں لیے سب کو پانی پلاتی ہوئی غمگین سورج شمع کو دیکھا تھا، اور ایک بڑا سا کیوں اس کی نگاہوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ اور یہ کیوں اس وقت مزید روشن اور واضح ہو گیا جب شادی کے 4 سال بعد مہر کے شوہر اکرام کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور مہر ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی۔ اس خبر کو سننے کے بعد شاز کو جانے کیوں دکھ سے زیادہ اپنے یقین پر حیرت ہوئی تھی، جیسے وہ اس حادثے کا منتظر تھا۔ زلفی کی موت پر سنی ہوئی باتوں نے اسے مزید آنے والے حادثوں کے لیے ذہنی طور پر تیار کر دیا تھا۔ شمع بیٹا، ذرا مہر کو پانی پلاؤ، دیکھو رو رو کر کیا حال ہو رہا ہے اس کا، کسی نے کہا تو شاز نے پڑھ کر تابعداری سے کولر کی طرف جاتی شمع کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں 2 سال پہلے والا منظر گھوم گیا جب شمع زلفی کی موت پر سب کو پانی پلاتے ہوئے اس کی مرکز نگاہ بنی تھی۔ شاز کی آنکھیں جلنے لگی۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے گلاس چھین کر دور پھینک دیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ ہم سب ایک ایک کر کے مر جائیں؟ کیا دشمنی ہے تمہاری ہم سے؟ کیوں ایسے دوڑ دوڑ کر سب کی دعائیں لیتی ہو؟ کیوں اتنی خدمتیں کرتی ہو؟ تم ہماری ملازمہ نہیں ہو، خبردار جو تم نے آئندہ کسی کام کو ہاتھ لگایا تو۔ اس کی دھاڑ پر سب ادھر متوجہ ہو گئے۔ شمع تو پہلے بھی اس سے دبتی تھی، اس وقت تو جیسے سوکھے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ شیزی بھائی، منہ بند کرو اپنا، اور نوٹ کر لو کہ اس محفل میں تم کسی کے غلام نہیں ہو۔ چپ چاپ ایک طرف جا کر بیٹھ جاؤ اور باقی سب کی طرح ہماری بربادی کا تماشا دیکھو، سمجھی؟ ہمارے غصے کے ننگے پیر آگے بڑھا۔ بکھرے ہوئے کانچ کی کرچیاں اس کے پیروں میں کھپتی چلی گئی، مگر وہ پرواہ کیے بغیر اندر چلا گیا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے زور زور سے دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اس وقت وہ صرف 19 برس کا تھا اور حیدر خان کے مشورے کے مطابق BA کا اسٹوڈنٹ تھا، مگر بہت سے پس پردہ رازوں کو جاننے کے لیے اس نے اچانک اپنا ارادہ بدل کر LLB کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیونکہ اس فیصلے کے بعد اسے اپنے والدین کی حد سے بڑی ناراضی بھی برداشت کرنا پڑی، مگر اس سارے جھنجھٹ سے نکلنے کے لیے وہ شہر چھوڑ کر مہر کے پاس چلا گیا، جو اکرام کے بعد بہت زیادہ تنہا ہو گئی تھی۔ آپی، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ شمع کے والدین کیا واقعی اس کے لیے بہت سی جائیداد چھوڑ گئے ہیں؟ ایک دن ادھر ادھر سے سنی سنائی باتوں کی حقیقت جاننے کے لیے شاز نے مہر سے سوال کیا۔ مجھے کچھ خاص تفصیل تو معلوم نہیں شیزی، مگر سنا ہے کہ چچا جان کی وفات کے بعد شمع کا ورثہ پاپا نے اپنے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ مہر نے حیرت سے الجھن کے شکار شیزی کو دیکھا۔ شمع کا ورثہ؟ شاز کسی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ تو پھر وہ سب پاپا نے اب تک شمع کو واپس کیوں نہیں دیا ہے؟ اب تو وہ 20 سال کی ہونے والی ہے، وہ بڑبڑانے کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ تم کیوں خود کو ہلکان کر رہے ہو شہزی؟ پاپا جو مناسب سمجھیں گے کریں گے، مہر نے قدرے بے نیازی سے کہا۔ تو شاز ایک گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ نہیں، اب تو شاید مجبوراً مجھے خود کو ہلکان کرنا پڑے گا، مگر اس میدان میں اترنے کے لیے خاصی تیاری کی ضرورت ہے۔ فی الحال تو میں لندن جا رہا ہوں، بار ایٹ لا کی ڈگری لے لوں، پھر کچھ سوچیں گے۔ اس پر جیسے کوئی دھن سوار ہو گئی تھی ان دنوں، اور جب وہ ڈگری لے کر واپس آیا تو سمانہ نے ساری خفگی بھلا کر اسے گلے لگا لیا۔ بس چندہ، یہ ساری پڑھائی وڑھائی تو چلتی رہے گی، پہلے تم اپنا گھر بسا لو۔ میری نظر میں بہت اچھی اچھی لڑکیاں ہیں، تم جس سے کہو گے ہمیں منظور ہے۔
اس بارے میں نے اب تک غور نہیں کیا ہے مما، مگر وہ ایک دم رک کر چاروں طرف جائزہ لینے لگا۔ مگر؟ سمانہ نے بےتابی سے پوچھا۔ مما یہ سارا فرنیچر ابھی چینج کروایا آپ نے؟ اس نے سمانہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں بیٹا، اس بار تو پورے 1 سال پر ہم نے چینج کیا ہے سب کچھ۔ سمانہ کے انداز میں عجیب سی اطراحٹ تھی۔ لگتا ہے پاپا کا بزنس خوب ترقی کر رہا ہے آج کل۔ شاز کی چپتی نظریں سمانہ کی ڈائمنڈ ایئر رنگز پر ہی جمی تھی۔ مما ابھی آپ میری شادی کی بات کر رہی تھی، پھر کیا خیال ہے جب گھر میں لڑکی موجود ہے تو آپ کو خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے ذہن میں ایک خیال سرد کے ساتھ آیا۔ مطلب؟ سمانہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ امی کے، اس نے ذرا فاصلے پر پھل کاٹتی شمع کو دیکھا جو اب پلیٹ اٹھا کر اس کی طرف رکھنے آ رہی تھی۔ اگر میں شمع سے شادی کر لوں؟ شمع کا ہاتھ بری طرح لرزا اور پلیٹ ہاتھ سے چھوٹ گئی اور سمانہ حواس باختہ سی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ تمہیں برتن ٹوٹنے کے علاوہ کوئی کام ہے؟ کتنا مہنگا سیٹ تھا، خراب کر دیا، احمق جاہل۔ چلو اندر دفع ہو جاؤ اور فضل کو بھیجو یہ سب صاف کر کے رہے آ کر۔ شاز غور سے سمانہ کے بگڑے تیوروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ شیزی دیکھ لو کس قدر احمق لڑکی ہے یہ، ہماری سوسائٹی میں موو کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے اس میں۔ مختلف پارٹیز میں میرے ساتھ آیا جایا کرو، اپنے جیسی کوئی بولڈ اور جینیس لڑکی تلاش کرو، ہائی سٹینڈرڈ والی۔ سمانہ ذرا دیر بعد اس کے سامنے بیٹھ کر دوبارہ مخاطب تھی۔ لیکن مما یہ ہائی سوسائٹی میں رہنے کے باوجود یہاں موو کرنے کے قابل کیوں نہ بن سکی؟ قصوروار کون ہے؟ وہ بہت سنجیدگی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ شیزی کس ٹون میں بات کر رہے ہو تم؟ ہم نے ایک لاوارث یتیم لڑکی کو اپنے ساتھ ساری زندگی لگا کر رکھا، اسے پڑھایا لکھایا، کون کسی کے لیے اتنا کرتا ہے؟ انہوں نے تیوری چڑھا کر اپنے چہیتے بیٹے کو دیکھا۔ مما اگر اسے پڑھایا لکھایا اس پر کون سا احسان کیا؟ میرا خیال ہے کہ سکندر چچا کی چھوڑی ہوئی جائیداد اس کی ساری عمر کے لیے کافی تھی۔ پڑھنے لکھنے میں تو اس کا 1% بھی خرچ نہیں ہوا ہوگا، اور ایک زمانہ گواہ ہے کہ پڑھانے لکھانے سے زیادہ اس کی ذات پر کوئی خاص خرچ کبھی نہیں ہوا۔ وہ اٹھ کر آگے آیا، ٹیبل پر رکھی ایک پلیٹ میں زمین سے پھل کے ٹکڑے اٹھا کر رکھنے لگا۔ شیزی تمہارا دماغ تو درست ہے، تم ان معاملات میں بولنے والے کون ہو؟ اپنے حواسوں میں رہو ورنہ تمہارے پاپا۔ سمانہ چٹک کر رہ گئی، یوں آئینہ دکھائے جانے پر۔ حواسوں میں آ رہا ہوں مما، آہستہ آہستہ حواسوں میں ہی آ رہا ہوں، اور اگر کسی بگڑے ہوئے کام کو درست کرنے کے لیے میرے اپنے ہاتھ سلامت ہے تو یقین کیجیے میں کسی اور کو زحمت نہیں دوں گا۔ پھل کے ٹکڑے پلیٹ میں واپس رکھ کر وہ ذومانی انداز میں مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ لڑکی اندر ہی اندر کیا گیم کھیل رہی ہے۔ سمانہ اس موقع پر بھی اپنی اولاد کو بچا گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے مما، آپ درمیان میں اس احمق اعظم کو مت گھسیٹیے، میں کوئی اس کے عشق میں مرا نہیں جا رہا ہوں۔ یوں ہی ایک بات دھیان میں آئی تھی جو میں نے کہہ دی، آپ میرے لیے لڑکی ڈھونڈیے، شادی تو میں آپ کی پسند سے ہی کروں گا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ شمع مزید عتاب کی زد میں آئے، اور شمانہ تو گویا واری فدا ہو گئی اس پر، اور اگلے لمحے ہی انہوں نے اپنی بہن رضوانہ کے ذریعے ایک نہایت ہی امیر کبیر لڑکی کا انتخاب کر لیا۔ ساری باتیں سارے مراحل طے کرنے کے بعد انہوں نے شاز کو بلوایا۔ وہ اب تک مہر کے پاس ہی رہتا تھا۔ بیٹا یہ دیکھو، میں نے تمہاری انگیجمنٹ کی ساری تیاریاں کر لی ہیں۔ اینی کے لیے جوڑا میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی چوائس سے لے لو، بلکہ میرا خیال ہے کہ اسے بھی ساتھ لے جاؤ، اچھا ہے تم دونوں کی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ سمانہ نے صرف منگنی پر ہی لاکھوں خرچ کر دیا تھا۔ شاز حیرت سے ارد گرد پھیلی چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران سمانہ کسی کام سے باہر گئی اور شمع اندر داخل ہوئی۔ شیزی بھائی دیکھا آپ نے کتنی پیاری چیزیں لائی ہیں تائی امی آپ کے لیے۔ سامان واپس جگہ پر رکھنے لگی۔ شمع تم خوش ہو؟ شاز نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو چابک دستی سے چیزیں سمیٹ رہے تھے۔ بہت زیادہ، اس کے لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ تم پر لوگوں کے رویے اثر انداز نہیں ہوتے، تمہیں اتنا برا سلوک برا نہیں لگتا۔ اب وہ جھنجھلانے لگا تھا۔ شمع کو اس کے غصے سے بہت خوف آتا تھا۔ شیزی بھائی اپنے بہرحال اپنے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اپنا اگر مارے گا بھی تو چھاؤں میں ڈالے گا، اور آپ یقین کریں میرے لیے اپنائیت کی یہ چھاؤں کافی ہے۔ اس نے تول تول کر الفاظ ادا کیے تھے۔ اپنائیت؟ شیزی کی آنکھوں میں پھر خون اترنے لگا، مگر اس نے شمع سے کچھ نہیں کہا۔ پاس پڑی ہوئی میک اپ کٹ اٹھائی اور چند لمحے الٹ پلٹ کرنے کے بعد دوبارہ مخاطب ہوا۔ تمہیں ہم میں سے کون اپنا لگتا ہے شمع؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھ رہا تھا۔ سبھی شیزی بھائی، آپ سب میرے اپنے ہیں، خونی رشتوں سے بڑھ کر کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ وہ اسی اطمینان سے چوڑیوں کا ڈبہ الماری میں رکھ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے ان خونی رشتوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، اپنے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کا انداز بدستور تھا۔ میرے ساتھ تو سب بہت اچھے ہیں، سوری شیزی بھائی، میں آپ کی باتیں سمجھ نہیں پاتی ہوں۔ وہ الجھ کر میک اپ کٹ کا بغور جائزہ لیتے شاز کی طرف دیکھنے لگی۔ سمجھ تو میں خود بھی نہیں پاتا ہوں اپنی باتیں۔
وہ دھیرے سے بڑبڑا رہا تھا۔ شمع، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ گیٹ بند کر کے اس نے ایک دم سر اونچا کیا تو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر شمع ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ بخلا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پلیز شیزی بھائی، آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، مجھے خوف کے مارے راتوں کو نیند نہیں آتی رہی ہے۔ آپ کی شادی طے ہو چکی ہے، انگیجمنٹ ختم ہو سکتی ہے، بلکہ او گاڈ، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ شاز نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ مجھے معاف کر دو شمع پلیز، بلکہ ہم سب کو معاف کر دینا۔ شاز نے اپنی جلتی آنکھوں پر انگلیاں رکھ دی تھی اور دروازے کے قریب رک جانے والی سمانا نے فیصلہ کیا کہ انگیجمنٹ کے بجائے نکاح ہی کر دیا جائے گا اور جلد از جلد اس کی بیوی کو رخصت کروا کر گھر لے آئے گی تاکہ یہ ساری اگر بگر ختم ہو جائے۔ مگر انسان اپنے بنائے ہوئے منصوبوں پر اکثر عمل نہیں کر پاتا اور یہی ارادوں کا ٹوٹنا انسان کو اللہ کی پہچان کراتا ہے، مگر صرف عقل والوں کو، اور سمانا کا شمار عقل والوں میں ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ سمانا نے حیدر خان سے اس موضوع پر بات کی۔ حیدر خان ہمیشہ ہی اپنی بیوی کی تدبیروں اور منصوبہ بندیوں کے قائل رہے تھے، بھلا اس بات سے کیا انکار کر سکتے تھے؟ اس طرح ان لوگوں نے شاز کی منگنی کے بجائے اس کا نکاح کر دیا اور رخصتی ایک ہفتے بعد رکھی، مگر اس تدبیر کرنے والے لوگوں نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آخر لڑکی والوں پر کون سی مصیبت نازل ہوئی ہے جو وہ ان کی ہر بات آنکھ بند کر کے مان رہے ہیں، جبکہ ان کی بیٹی اکلوتی اور ان کی کل جائیداد کی وارث تھی۔ مگر اس وقت ان کی سمجھداری پر غرور اور گھمنڈ کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس وقت ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے جب رخصتی سے پہلے ایک دن لڑکی کی ماں کا فون آیا کہ کل رخصتی نہیں ہو سکے گی، اور بعد میں ہر کسی کی زبان پر یہی ذکر تھا کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے کیونکہ وہ اس شادی پر خوش نہیں تھی۔ بے شک بری تدبیر والوں کا وبال ان بری تدبیر کرنے والوں ہی کے لیے ہے، القرآن۔ اور شاز تو یہ خبر سن کر جیسے پتھر کھا ہو گیا تھا۔ شیزی بیٹا، سمانا نے اسے ڈر کر دوبارہ مخاطب کیا، کیا ہو گیا تمہیں؟ کچھ تو کہو۔ اب اور کیا ہو سکتا ہے مما، اب کہنے کے لیے بچہ ہی کیا ہے؟ میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ برا ہوا، کیونکہ میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہونے والا ہے، اور اب مجھے محبت اور انصاف میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا۔ شاید انصاف کو چننا ناگزیر ہو گیا ہے، لیکن مما ہر قدم پر یہ یقین رکھیے گا کہ میں نے محبت کے لیے ہی انصاف کو چنا ہے۔ وہ بات مکمل کر کے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، دم دم کرتا شمع کے کمرے میں گیا اور دھڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ شمع جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، منہ پر ہاتھ پھیر کر سامنے دیکھا۔ تمہیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے شمع؟ مرے پر 100 درے، تم تو اس مقام پر کھڑی ہو جہاں نظر اٹھاؤ تو اللہ نظر آئے گا۔ تمہارا یتیم ہونا ہی کیا کم ستم تھا، اور اس پر تمہارے قلب کی پاکیزگی۔ ہم گناہ گاروں پر کچھ تو رحم خایا ہوتا تم نے، کہاں ٹھکانہ ملا گیا ہمیں؟ وہ سرخ آنکھوں میں نمی لیے سراپا سوال بنا ہوا تھا۔ شیزی بھائی خیریت؟ کیا ہو گیا ہے اب؟ وہ جائے نماز لپیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مت بنو اتنی معصوم، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ یہ سب کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔ تم سمجھتی ہو میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ تم اپنے معاملات نپٹا کر اس دنیا سے جاؤ گی، اس سے پہلے میں تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گا، سمجھی؟ وہ آواز دبا کر گھر آیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مجھ سے کون سا جرم سرزد ہو گیا ہے جس کے لیے آپ مجھے اس قدر الزام دیتے ہیں۔ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بری طرح الجھ کر رو پڑی۔ اگر ایک بھی آنسو تمہاری آنکھ سے نکل کر زمین پر گرا تو زمین پھٹ جائے گی شمع۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ میرا پورا خاندان زمین میں دفن ہو جائے؟ خدا کے لیے اپنا مال واپس لے لو اور ہماری گردنیں اس بھاری توق سے آزاد کرا دو، ہماری جان چھوڑ دو۔ شمع کے آنسو رک گئے۔ اب وہ حواس باختہ سی شاز کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی ذہنی حالت پر شک ہو۔ وہ بہت برق رفتاری سے ایک سوٹ کیس نکال لایا تھا اور الماری کھول کر شمع کے کپڑے اس میں ٹھونسے۔ اور اگر کوئی سامان لینا ہو تو وہ اس میں ڈال لو، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ دو گی، جلدی کرو۔ وہ قریب پڑی ایک کرسی پر ٹک گیا۔ مگر کہاں جاؤں میں؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بکواس بند کرو اور فوراً حرکت میں آ جاؤ، تم میرے ساتھ جا رہی ہو مہر آپی کے گھر، ہری اپ۔ شمع کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے بھی مطمئن سی ہو کر حرکت میں آ گئی۔ مگر شیزی بھائی اتنا تو بتا دیجیے کہ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ باہر نکلنے سے پہلے اس نے ایک لمحہ کے لیے رک کر شاز کی طرف دیکھا۔ کیونکہ ہم اب جو قدم اٹھائیں گے اس کے بعد تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں۔ کیسا قدم؟ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ پہلے تو میں پاپا سے زبانی مصالحت کروں گا، اور اگر وہ نہ مانے تو؟ وہ رک کر خوف زدہ سے شمع کو دیکھنے لگا۔ تو وہ بےتابی سے پوچھ بیٹھی۔ تم کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اب اپنا منہ بند کرو اور نکلو یہاں سے۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا اور شاز کا خیال درست ثابت ہوا۔ حیدر خان 20 سال کے عرصے میں اچھی طرح قدم جما چکے تھے، اب اتنی آسانی سے تو وہ ان سب چیزوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے۔ شاز کی بات کو انہوں نے ہنسی میں ہی اڑا دیا اور اس کے سنجیدگی سے پوچھنے پر اپنے باپ ہونے کا فائدہ اٹھا کر اسے جھڑک دیا۔ ٹھیک ہے پاپا، پھر بہت مجبور ہو کر مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب ہماری ملاقات کورٹ میں ہوگی۔ شاز جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔
تو تم اس لیے وکالت پڑی تھی کہ اپنے باپ کو کٹہرے میں کھڑا کر سکو؟ حیدر خان طنزیہ مسکرائے۔ آپ یہی سمجھ لیں، شاید ایسا ہو۔ خدا حافظ، وہ اطمینان سے کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ کل کچھ ایسا ہوا، میں بہت تھک گیا، اس لیے سن کے بھی انسنی کر گیا۔ کتنی یادوں کے بھٹکے ہوئے کارواں دل کے زخموں کے در کھٹکھٹاتے رہے، اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے۔ بس کرو شیزی، اتنا مت سوچو، اس طرح تم اپنی طبیعت خراب کر لو گے۔ مہر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے سر اوپر اٹھایا۔ شمع وہاں سے جا چکی تھی۔ اس نے مہر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آپی، خدا گواہ ہے کہ میں آپ سب سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ اس کی سرخ آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی اور چہرے پر اضطراب کی کیفیت تھی۔ مجھے پتہ ہے میری جان، مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے شاز کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ فرح کے دھلے کپڑے پھیلانے کی گھر سے باہر جاتی یعنی لمحہ بھر کو یہ منظر دیکھ کر رک گئی۔ عجیب سے احساس جرم نے دل پر دستک دی تھی۔ آپی، زلفی کی موت کے بعد میرے دل میں عجیب سی ہیبت بیٹھ گئی ہے۔ مجھے اللہ کا قہر خود سے قریب محسوس ہونے لگا ہے، جیسے کسی دن میں بھی یوں ہی لوگوں کو بے گور و کفن مرا ہوا ملوں گا جیسے۔ شیزی، مہر پوری قوت سے چلائی تھی، وہیل چیئر کو پیچھے کر کے موڑا اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ شاز نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی، بس خاموشی سے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتا رہا، اور اینی کو لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں جان باقی نہ رہی ہو۔ اس قدر صحت مند اور قد آور شخص کے منہ سے ایسی بات کی توقع وہ کر بھی کیسے سکتی تھی؟ اب تک تو اس نے ہمیشہ سے شاز کو ایک خوشباش انسان کے روپ میں دیکھا تھا، بس یہ تھا کہ اسے غصہ ذرا جلدی آ جاتا تھا اور بہت غضب کا آتا تھا۔ اینی آپی، اب ہماری سروس ہے، اس بار آپ جیت نہیں سکیں گے۔ سعد کی آواز پر اس نے گاڑی کا دروازہ لاک کرتے ہوئے سامنے دیکھا۔ انتہا کی تھکن اور بیزاری کے باوجود وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ عجیب لڑکی ہے یہ، ہر بار کوئی نیا گن سامنے آتا ہے اس کا۔ اس نے دوپٹے کو پیچھے کر کے گرا لگایا، اچھل اچھل کر کرسٹل کاک پر ضرب لگاتی اینی کو دیکھ کر سوچا، السلام علیکم ماما۔ اینی آپی، میں 2 منٹ میں پانی پی کر آتا ہوں۔ سعد نے شاز کو سلام کیا اور اینی سے کہہ کر اندر چلا گیا۔ اس کے پیچھے احمد اور فرح ہم بھی پئیں گے کا نعرہ لگاتے ہوئے چلے گئے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ شاید اتنے عرصے میں پہلی بار اینی نے شاز کو از خود براہ راست مخاطب کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے لاشعوری طور پر وہ شاز سے اکھڑ پن اور بے نیازی نہیں برت پا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے، بالکل خیریت ہے۔ آپ سنائیے، آپ کا دل لگ گیا یہاں پر؟ وہ نرمی سے مسکرایا اور اندر جانے کے بجائے رک گیا۔ نہیں، اب ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، بھلا دل لگانا بھی کوئی کام ہے؟ چھی! اینی کے دل میں درد کی لہر اٹھی تھی، مگر بظاہر وہ ہنس رہی تھی۔ قرت، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ شاز نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی ضرور۔ آپ کی بات چیت اور انداز بیاں کچھ مختلف ہے، آپ کراچی کی رہنے والی لگتی ہیں۔ اس کی بات پر اینی کا رنگ اڑ گیا۔ شاز سے یہ تبدیلی چھپی نہ رہ سکی۔ جی، اس کا سر مجرمانہ انداز میں جھک گیا تھا۔ مگر کراچی میں رہنا کوئی جرم تو نہیں جو آپ اس طرح سر جھکا رہی ہیں؟ شاز نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں، اگر کسی اور جرم کا احساس ہوا ہے تو اور بات ہے۔ اینی کو یوں لگا جیسے اس کے بدن سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ شاز اپنی بات مکمل کر کے اندر چلا گیا تھا۔ چلیں آپی، سٹارٹ کریں، سعد واپس آ کر کہہ رہا تھا۔ آپ لوگ کھیلیے بیٹا، میں ابھی آتی ہوں، وہ بامشکل کہہ کر اندر چلی آئی۔ یا اللہ، اپنا آپ چھپانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، اف خدایا میری مدد کر۔ اینی کمرے میں آ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ ناصرہ بیگم کا کنبہ یوں تو بہت مختصر تھا۔ ان کے گھر میں کل 4 نفوس تھے، وہ خود، ان کے شوہر شاہ حسین اور ان کے بچے احمر اور معجبی، مگر ناصرہ کا اخلاق اور کردار ایسا اعلیٰ تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ ان کے گرویدہ تھے۔ وہ انتہائی مہمان نواز اور با اخلاق خاتون تھی، اور نصیب کی بات کہ شوہر بھی بے حد سخی اور فراق دل ملے۔ ان کی زندگی کا صرف ایک اصول تھا، نیت صاف، منزل آسان۔ اپنے دونوں بچوں کے بارے میں انہوں نے ہمیشہ 2 نقطوں کو مد نظر رکھا کہ دونوں کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں اور ان کی شادیاں کسی اعلیٰ نسب اور مہذب خاندان میں کریں۔ ناصرہ کا عقیدہ تھا، شرافت اور انکساری خون میں ہوتی ہے۔ میں داماد اور بہو ایسے گھر سے لاؤں گی جو اپنے ہوں اور لوگوں کی اولاد ہوں۔ معجبین کی طرف سے تو یہ آرزو پوری ہوئی اور وہ بہت اچھی جگہ بیاہ کے آئی ہے، مگر احمر کے معاملے میں قسمت یاوری نہ کر سکی۔ ویسے تو آسمہ احمر کی دور کی رشتہ دار بھی ہوتی ہے، مگر ان کی والدہ زہرا سے ناصرہ کی کبھی نہ بنی۔ زہرا کے طور طریقے، بد سلیقی، رہن سہن، اس کا اکھڑ پن اور سب سے بڑھ کر شخصیت کا دوغلا پن، ناصرہ ایسی چیزوں سے بہت دور رہتی تھی۔ وہ بہت کھرا مزاج رکھتی تھی، مگر زہرا کا انداز بہت مختلف تھا۔
سامنے والے کو میٹھی چھری سے ذبح کرنا انہیں بخوبی آتا تھا۔ ناصرہ سے وہ بطور خاص حد تک درجے تک کینہ رکھتی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ زہرا اور ناصرہ کی مائیں آپس میں سوتیلی بہنیں تھیں۔ ناصرہ اگرچہ ان سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتی تھی، مگر ان کے عموماً خاموش رہتی تھی، جبکہ زہرا ناصرہ کے حلق زہر افشانی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ زہرا کی بیٹی آسماں احمر کے ساتھ M.Com کر رہی تھی، اور یہیں سے احمر کے دل میں آسماں کے لیے گنجائش پیدا ہونے لگی اور اپنے گھر والوں کے لیے گنجائش کم ہونے لگی۔ آسماں کچھ تو اپنی ماں کی ہم مزاج تھی ہی، اور کچھ تعلیم نے اس کے ذہن کو بہت پالش کر دیا تھا۔ کچھ لوگ اپنی فطرت میں اس قدر منفی رویوں کی بہتات لے کر دنیا میں آتے ہیں کہ تعلیم ان کا کچھ بگاڑ نہیں پاتی، بلکہ وہ اس علم و دانش کو بھی منفی انداز میں استعمال کرنے لگتے ہیں۔ آسماء کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں تھا۔ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کے ساتھ انتہائی آہستہ روی سے احمر کے ذہن و دل پر اس طرح قابض ہوتی چلی گئی کہ احمر کے ذہن کو ماں کا پڑھایا ہوا اطاعت و فرما برداری اور لحاظ و مرحبت کا سبق بھول گیا، اور انہوں نے ایک دن سر اٹھا کر اپنی ماں سے آسماء کے بارے میں بات کر لی۔ ناصرہ بیگم نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ ارے میں بہو لاؤں گی کوئی اپنے خاندان سے جو ہمیں اپنا سمجھے، اپنا بنا کر رکھے۔ اس کی تو ماں نے کبھی ہمیں اپنا نہیں سمجھا ہے، بھلا اس کے دل میں ہم لوگوں کے لیے کیا محبت ہوگی؟ وہ بہت دور اندیش خاتون تھی۔ کیسی دقیانوسی باتیں کر رہی اماں، وہ بہت سلجھی ہوئی تعلیم یافتہ لڑکی ہے۔ بہت تکرار ہوئی تو وہ کسی کی سننے پر راضی نہ ہوئے، کھانا پینا چھوڑ دیا، گھر میں دیر سے آنا شروع کر دیا، غرض کہ انہوں نے اس حد تک پریشان کیا کہ ان لوگوں کو راضی ہوتے ہی بنی۔ بتاؤ ذرا کیا زمانہ آ گیا ہے؟ ارے ہم بوڑھے ماں باپ تو اس قابل بھی نہیں سمجھے جاتے ہیں کہ کوئی ہم سے مشورہ کر لے۔ ارے کیا ہم شادی نہ کرتے اس کی، ایسا ہیرا چن کر لاتے کہ جو گھر میں 4 چاند لگا دیتی، مگر نصیب کا کوئی کیا کرے۔ ناصرہ بیگم روتے ہوئے اپنی اکلوتی بیٹی محجوبی سے کہہ رہی تھی، جس کی شادی 4 ماہ قبل ہی ہوئی تھی۔ احمر نے ان اختلافات کے بارے میں ایک ایک تفصیل آسماء کے گوش گزار کر دی تھی، جس کی وجہ سے ان کے دل میں شروع ہی سے ساس سسر کے خلاف زہر بھر گیا تھا، جس کو انہوں نے کبھی ظاہر نہیں کیا تھا، مگر احمر کی بیوی بنتے ہی انہوں نے اس خوبصورتی سے ان دونوں کا پتہ صاف کیا تھا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ سب سے پہلے آسماء نے احمر کے سامنے قلیل آمدنی اور اضافی اخراجات کا رونا شروع کیا۔ آخر کیا ضرورت ہے اتنی فضول خرچیوں کی؟ ہر وقت لوگوں کا جھمکٹا لگا رہتا ہے، لوگوں کے اپنے گھروں میں کیا جگہ نہیں ہوتی جو ہر وقت یہاں گھسے رہتے ہیں؟ اتنی کم آمدنی میں ہم اتنے مفت خوروں کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ ان لوگوں کو منع کیا کریں کہ ہر وقت ہمارے گھر نہ گھسے رہیں، خود بھی چین سے رہے اور ہمیں بھی چین سے رہنے دیں۔ آسماء اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے، اسے اس قسم کے ہنگامے برداشت کرنے کی عادت نہیں۔ آپ لوگ اپنا اور اس کا سکون کیوں غارت کر رہے ہیں؟ جو الفاظ رات میں آسماء نے احمر سے کہے تھے، وہ صبح احمر کی زبان سے نکلے تھے۔ دیکھو بیٹا، اپنا سکون تو ہم اس وقت برباد کر چکے جب تمہاری بیوی کو رخصت کروا کر لائے تھے۔ باقی باتوں کا جواب یہ ہے کہ تمہاری کمائی کو گھر میں آتے جمعہ 8 دن ہوئے، اور لوگوں کا یہ جھمکٹا ہمارے گھر میں اس وقت سے رہا ہے جب تم کھڑے کھڑے فرش گیلا کر دیتے تھے۔ تمہارے بابا نے تمہیں بھی کھلایا اور ان مفت خوروں کو بھی۔ تو پیارے بچے، یہ کم آمدنی کا رونا میرے سامنے نہ رویا کر۔ اللہ رکھے تیرا باپ آج بھی کما رہا ہے، اور اگر کمانے کے قابل نہ رہا تب بھی میں سپارہ پڑھنے والے بچوں سے جو ہدیہ لیتی ہوں وہ ہم دونوں کے گزارے کے لیے کافی ہوگا۔ تمہاری آمدنی تمہیں اور تمہاری بیوی کو مبارک ہو۔ ناصرہ بیگم نے چند لمحے تو ششدر ہو کر احمر کی شکل دیکھی، پھر چھالیاں کو اترتے ہوئے بہت اطمینان سے اسے جواب دیا۔ اس وقت تو احمر خاموش رہ گیا، مگر آسماء نے ہر دم کم آمدنی کا احساس دلا کر اسے اس حد تک پریشان کر دیا کہ روز کی چک چک سے تنگ آ کر اس نے ایسے روزن کھولنا شروع کر دیے جن میں سے رزق کی پاکیزگی چھن جاتی ہے۔ شاہ حسین نے کچھ دن تو خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لیا، پھر ایک دن احمر کو پاس بلا لیا۔ بیٹا، تمہیں معلوم ہے کہ انسان کو مال اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ سارا کچھ جلد سے جلد حاصل کرنے کے شارٹ کٹ استعمال کرے اور لوٹ مچا دے، یا وہ صبر سے تحمل سے اپنے باری کا انتظار کرے اور اللہ سے اچھی امید وابستہ کرے۔ دوسری صورت میں انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فلاح پاتا ہے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی فلاح اور نیکی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن جو جلدی کرتا ہے اور رزق حلال کی افادیت سمجھ نہیں پاتا ہے، وہ برباد ہوتا ہے، یہاں بھی وہاں بھی، اور اپنے آئندہ نسل کے لیے فقط تباہی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے بعض اوقات اس کا پھل اس کی اولاد کھاتی ہے۔ تو بیٹا، خود کو اور اپنی اولاد کو حرام رزق کی آگ سے بچاؤ۔ اگر یہ آگ پھیل گئی تو نسلوں کی تباہی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، وہ آگ جس کا ایندھن پتھر اور انسانی جسم ہے۔
انہوں نے ہمیشہ کی طرح نہایت مشفقانہ انداز میں حرام و حلال کے بارے میں بتایا۔ احمد نے ہمیشہ کی طرح سعادت مندی سے سر جھکا کر ساری باتیں سنی، پھر یکدم سر اٹھا کر پہلی بار ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ مگر ابا جان، اس ساری تقریر کا مطلب کیا آپ کے خیال میں میری روزی کا ذریعہ ناجائز ہے؟ شاہ حسین ششدر سے رہ گئے۔ انہوں نے اپنی اولاد سے اس منہ زوری کی توقع کبھی نہیں کی تھی۔ جی بالکل، یہی مطلب ہے آپ کے محترم والد صاحب کا، یعنی جو جان ماری صبح سے شام تک آپ کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح محنت کرنے سے رزق حرام ہو جاتا ہے۔ رزق حلال تو بس ابا جان نے کمایا ہے، اور تو سب بے اولاد اور حرام خور ہے۔ توبہ توبہ، جب اپنی اولاد کی طرف سے اس قدر بدذہن ہے تو اوروں کے بارے میں کیا کیا نہ سوچتے ہوں گے۔ آسماں جانے کب وہاں آ گئی تھی اور اب اپنے مخصوص انداز میں احمد سے مخاطب تھی۔ ان کے ٹھنڈے لہجے میں جو آگ تھی اس نے رشتوں کے درمیان بچی خوشی مروت اور رواداری کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ ابا جان، صبح سے شام تک ہڈیاں گھستا ہوں، رات ہونے تک جوڑ دکھنے لگتا ہے میرا، اور اس کے بعد آپ مجھے حلال اور حرام میں فرق سمجھا رہے ہیں۔ احمد بری طرح چٹک کے رہ گئے۔ شاہ حسین خاموش سے ہو گئے۔ رہنے دو بچے، یہ بیچارے تمہیں کیا سمجھائیں گے، تمہیں تو آج کل کوئی اور سمجھا رہا ہے، مگر تھوڑا لحاظ و مروت ملحوظ رکھو بات کرتے ہوئے۔ تمہارا باپ جو کہے گا تمہارے بھلے کے لیے ہی کہے گا۔ چلو اگر کوئی غلط بات بھی کر دے تو چپ رہ جانے میں کچھ بگڑتا نہیں، سنور ہی جاتا ہے۔ ناصرہ بیگم سے یہ بد تہذیبی برداشت نہ ہو سکی تھی۔ ہاں اماں، باپ تو جو کہے وہ فرمانے الہی، بس سر جھکا کر جوتے کھاتے رہیے، بڑوں کی عزت کرنا فرض جو ٹھہرا۔ احمد بری طرح بھڑک رہے تھے اور آسماں اس میں چنگاری ڈال کر ایک طرف کھڑی لطف لے رہی تھی۔ اے بدبخت، باپ کا کہا فرمان الہی نہیں، مگر تیرا کہا وہی بتا رہا تھا جو فرمان الہی ہے۔ اب یہ نوبت آن بچی ہے کہ تجھے ہماری باتیں جوتوں کی طرح لگتی ہیں۔ بس کرو ناصرہ، شاہ حسین نے ناصرہ کو غصے میں دیکھ کر کہا۔ مباحثہ کرنے سے دل سیاہ ہونے لگتا ہے احمد، اور ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، محنت میں برکت ہوتی ہے، مگر اس وقت جب نیت میں کھوٹ نہ ہو، جب ذہن و جسم کا مثبت انداز میں درست سمت تعین کرنے کے بعد استعمال کیا جائے، ورنہ محنت تو ایک چور اور ڈاکو بھی بہت کرتا ہے، ایک اسمگلر بھی نہ جانے کتنی راتیں کالی کر کے منصوبے بناتا ہے کہ فلاں راستے سے اشیاء اسمگل کی جائیں یا فلاں راستے سے۔ ان لوگوں کو اس محنت کا فائدہ سارے کا سارا یہیں مل جائے گا، وہاں کیا ملے گا یہ تو بس اللہ کو معلوم ہے۔ تم جو کام کرتے ہو وہ بالکل جائز ہے، کہیں کہیں پر ناجائز اور حرام خود بخود شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسے موقعوں پر کہیں کہیں انسان کا نفس اسے اپنے کچھ ان کے کرے ہوئے کام اور کچھ ناآسودہ خواہشات یاد دلاتا ہے، حرام کو حلال کر لینے کا مشورہ دیتا ہے۔ مگر میرے بچے، ایسے موقعوں پر اپنے نفس کو جھڑک دیا کرو۔ بعض اوقات حرام اور حلال میں صرف ایک معمولی سی بارڈر لائن ہوتی ہے، صحیح اور غلط کے درمیان محض ایک باریک سی لکیر، اور کبھی کبھی ہم اپنے نفس کے شور سے اس قدر گھبراتے ہیں کہ بے خیالی میں وہ لکیر پار کر جاتے ہیں، حرام کو حلال میں شامل کر لیتے ہیں، اور ایک بار وہ لکیر پار ہو جائے تو انسان کی جھجک ختم ہو جاتی ہے اور اس کا نفس اسے پوری طاقت سے مہمیز کرنے لگتا ہے۔ تو بیٹا، یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب تک میرے بازو میں دم رہا، پاک روزی کمائی، اللہ کے فضل سے مجھے حرام رزق کبھی جوانی میں ہضم نہیں ہوا۔ اب تو بڑھاپا آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اگر اپنی کمائی اس گھر میں لاؤ تو اس بارڈر لائن کو دیکھتے ہوئے چلنا ہمیشہ، ورنہ تمہیں دور سے میرا سلام۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو مال اور عیال کی خاطر اپنا گھر بھڑکتی آگ سے بھر لیتے ہیں۔ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ وہ اطمینان سے اسی مشفق لہجے میں کہہ کر اٹھے اور سر پہ ٹوپی جما کر نماز پڑھنے کی غرض سے چلے گئے۔ احمد ساکت سے بیٹھے تھے اور آسماں کی تو من کی مراد برائی تھی، گویا انہیں تو پہلے بھی یہ علاقہ اور یہاں کا طرز زندگی ایک آنکھ نہیں پاتا تھا، اور اس کی خوش قسمتی کہ انہیں کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، بلکہ الٹا شور اور ہائے ویلا کیا کہ ماں باپ نے بیٹے بہو اور پوتے پوتی کو گھر سے نکال باہر کیا۔ جب ان لوگوں نے یہ گھر چھوڑا اور ایک پوش علاقے میں شفٹ ہوئے تو ان کی بیٹی اینی کی عمر 5 سال اور چہزیب محض 2 ماہ کا تھا۔ اینی کا ننھا سا دل اپنے دادا دادی سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا تھا، اس جگہ اس کے بہت سے دوست بن گئے تھے، اس لیے یہ گھر چھوڑنا اسے بے حد شوق گزرا تھا۔ آسماں کو گھر اور گھرداری سے قطعی دلچسپی نہیں تھی، انہیں اپنی ساس کا طرز زندگی پسند نہ تھا کہ وہ اپنے اصولوں میں بہت سخت خاتون تھی۔ اب علیحدہ ہو کر انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور گھر سے راہ فرار اختیار کرنے کے نت نئے طریقے سوچنے لگے، اور اس کے لیے سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ جازیب کے لیے کایا کا انتظام کیا۔ کھانا پکانے، کپڑے دھونے اور صفائی ستھرائی کے لیے ماسی رکھی اور گھر کے چھوٹے موٹے دوسرے کام نپٹانے کے لیے کل وقتی
ملازمہ کا انتظام کیا۔ ان سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے احمد کو ان سب کی تنخواہوں اور دوسرے خرچ کے لیے پریشان کرنا شروع کر دیا، اور وہ ایک عورت کے سکھ، چین اور اطمینان کی خاطر زندگی کی دوڑ میں اس قدر تیز رفتاری سے شامل ہو گئے کہ وہ بارڈر لائن بھی کہیں بہت پیچھے رہ گئی۔ وہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے بالآخر اس مقام پہ پہنچ گئے کہ ان لوگوں نے یہ علاقہ بھی چھوڑ دیا اور شہر کے مہنگے ترین علاقے میں 5 کنال کی کوٹھی خرید لی۔ اب ان کا طرز زندگی مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ ان کا سٹیٹس بہت ہائی ہو گیا تھا اور ایک چھوٹے سے علاقے میں رہائش پذیر اپنے بوڑھے والدین انہیں تقریباً بھول گئے تھے۔ شروع میں ایک آدھ مرتبہ وہ وہاں گئے اور ان لوگوں کو پیسے وغیرہ دینے چاہیں، مگر شاہ حسین نے بہت سہولت سے انکار کر دیا۔ ہمیں وہ چیز نہیں چاہیے بیٹا جس کی وجہ سے ہم نے اپنی اولاد کو خود سے دور کر لیا۔ اب تک تمہیں اندازہ ہوا نہیں ہے شاید کہ جیتے جی اولاد سے جدائی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ بس اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ تم سے صرف اتنا کہنا ہے کہ تمہاری ماں اپنے پوتے پوتی سے شدید محبت کرتی ہے، ہو سکے تو ان لوگوں کو کبھی کبھی لا کر ملا دیا کرنا اس سے۔ انہوں نے احمد سے کہا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آسمہ شاید ٹھیک کہتی ہے کہ میں اس معاملے میں بڑا بدقسمت ہوں کہ میرے اپنے والدین بھی مجھ سے حسد رکھتے ہیں، میری ترقیوں سے جلتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آسمہ بہت سمجھدار بچی ہے، اللہ اسے بھی اپنے ایمان میں رکھے۔ ایک پانی کا قطرہ تھا جو شاہ حسین کے دل کے اندر اور ناصرہ کے رخسار پر گرا تھا، ایک درد بھری آتی جو باپ کے دل کی دیواروں سے ٹکرائی تھی اور ماں کے لبوں پر سسکیوں کی صورت آئی تھی، اور اسے ایک آہ نے بہت تیز رفتاری سے آسمان تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اور جب احمد وہاں سے باہر نکلے تو ان کی تقدیر میں بہت کچھ لکھا جا چکا تھا۔ احمد کے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، مگر انہوں نے باپ کی بات کا اتنا بھرم رکھ لیا تھا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اینی اور جازیب کو ان لوگوں سے ملوا کر لے آتے تھے۔ اینی کو وہاں جانا بہت اچھا لگتا تھا، اس طرح پرانے فرینڈ سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی اور اس ماحول میں وہ خود کو بہت پرسکون محسوس کرتی تھی۔ اور پھر وہ والدین سے ضد کر کے ویکنڈ وہیں گزارنے لگی۔ آسمہ کو یہ بات ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، مگر اینی انہی کی بیٹی تھی اور ضد اور خود سری میں وہ اکثر اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی تھی۔ جب آسمہ اور احمد نے نئی کوٹھی خریدی اس وقت اینی کی عمر 10 سال ہو چکی تھی۔ ضد، اکڑ پن، منہ زوری اور بدتمیزی کی حد تک سوال و جواب کرنا اس کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے جس ماحول میں ہوش سنبھالا تھا اس نے اسے حد درجہ بے باک بنا دیا تھا۔ جہازیب کا معاملہ اس سے بہت مختلف تھا۔ وہ شروع سے آیا کے ہاتھوں پلا بڑا ایک ڈرا سہما سا بچہ تھا۔ اس کی آیا ایک سخت گیر عورت تھی جو اکثر اسے مارنے پیٹنے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی، مگر آسمہ کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتی تھی، بلکہ اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ آسمہ اور جہازیب کی ملاقات جتنی کم ہو اتنا اچھا ہے۔ وہ اکثر بابا سو رہا ہے، پڑھ رہا ہے قسم کے مختلف بہانے گھڑتی تھی، اور اگر جہازیب کبھی ماں سے ملاقات کر بھی لیتا تو پہلے ہی وہ اتنا ڈر اس کے دل میں ڈال دیتی تھی کہ وہ سب ٹھیک ہے کے علاوہ کوئی بات انہیں نہیں بتا پاتا تھا۔ اینی بہت کچھ جانتی تھی، مگر وہ یہ سمجھ نہ پاتی تھی اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ماں کی غیر دلچسپی اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی اور وہ خود ابھی اتنی باشعور نہیں ہوئی تھی کہ اس معاملے کو اپنے طریقے پر نپٹا سکے۔ اسے اپنے بھائی سے بہت محبت تھی، مگر اس کے باوجود وہ آیا کہ کھردر اور سخت ہاتھوں کو روک نہیں پاتی تھی۔ بس وہ خاموشی سے سب دیکھتی رہتی، جیسے وہ کسی شیشے کے پنجرے میں قید ہو جس کے آر پار سب صاف نظر آ رہا تھا، مگر وہ آگے بڑھ کر اس منظر کا حصہ نہیں بن پاتی تھی۔ یہ ساری باتیں مل کر اندر ہی اندر اسے چڑچڑا اور بد مزاج بنا رہی تھی، اور ایک دن وہ بھیانک حادثہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے جہازیب کسی بات پر رویا تھا اور اس کی آیا نے اسے مارا پیٹا تھا، مگر آج جہازیب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور وہ اپنی بیماری کی وجہ سے مسلسل توجہ چاہ رہا تھا۔ گھر پر کوئی نہیں تھا۔ آسمہ بھی اپنی کسی دوست کی طرف گئی ہوئی تھی۔ اینی اسکول سے واپس آئی تو گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ انا بھی، جذبی کہاں ہے؟ اس نے پورے گھر میں تلاش کرنے کے بعد آیا سے سوال کیا، جو میگزینز بہت آرام سے دیکھنے میں مگن تھی۔ آج بہت تنگ کر رہا تھا بابا، میں نے سزا دی ہے، باتھ روم میں بند کیا، لائٹ بھی آف کر دی تھی۔ اس کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اینی کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اندھیرے سے ڈرتا ہے آیا، آپ نے کب بند کیا اسے؟ 11 بجے جواب آیا، اور اینی تڑپ کر رہ گئی۔ اب 1:30 بج رہا ہے، کس باتھ روم میں بند کیا آپ نے اسے؟ اس کی چیخ پر آیا بھی بخلائی۔ 1:30؟ اوہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، یہیں اسی کمرے میں۔ اینی نے آگے بڑھ کر تیزی سے دروازہ کھولا اور اس کے حلق سے بلا ارادہ چیخ نکلی۔ جہاں زیب زمین پہ گرا ہوا تھا، خوبصورت ٹائلز، امپورٹڈ شاور اور دنیا کی مہنگی ترین اشیاء سے مزین چمکتے ہوئے اس باتھ روم میں اس وقت سب سے سستی چیز وہیں 4 سالہ معصوم اور کمسن سفید پڑتا بے جان جسم تھا، جو اپنی شاندار کوٹھی میں اپنی ہی ملازمہ کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد وہاں بند کیا گیا اور خوف و وحشت کے باعث کتنی ہی دیر چلاتا رہا، مگر اس بے حس عورت کے کان پر جوں تک نہ رنگی، اور نہ اس وقت اسے خیال آیا جب اچانک اس کی چیخیں بند ہو گئی، اور اب وہ اینی کے پیچھے کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ نے جھٹ خطرے کا سگنل دیا اور وہ وہاں سے فرار ہو گئی۔ اینی پہلے تو اسے اپنی مدد کے لیے پکارتی رہی، پھر خود ہی آ کر جذبی کو کھینچ کر باہر نکالا، بڑی مشکلوں سے اس کے اکڑے ہوئے جسم کو بستر پر ڈالا، پھر کتنی ہی دیر تک وہ جذبی کو آواز دیتی رہی، بلاتی رہی، مگر کوئی جواب نہ آیا تو تھک کر رو پڑی۔
روتے روتے اسے خیال آیا کہ کسی طرح اپنے ماں باپ کو اطلاع کر دے۔ بڑی دقت کے بعد وہ ٹیلی فون سیٹ تک آئی اور ساتھ رکھی ڈائریوں میں سے نمبر ملانے لگی، مگر ماں کا پتہ کہیں نہ ملا۔ باپ اپنے آفس میں موجود نہیں تھا۔ وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر دوبارہ جذبی کے پاس آئی اور کتنی ہی دیر روتے روتے سو گئی۔ جب احمد اور آسمہ گھر لوٹے تو ان کی قسمت میں بھی آنسوؤں کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ اس خبر کو سننے کے بعد ناصرہ اور شاہ حسین نے پہلی مرتبہ بیٹے کے گھر کی دہلیز پار کی تھی۔ میرے بچوں، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے دلاسے اور تسلیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خدا ہم سب کو اس غم کا مقابلہ کرنے کی ہمت دے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ساری عمر کی پونجی لٹ گئی ہو، کچھ بھی پاس نہیں بچا۔ شاہ حسین کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور ناصرہ کی رو رو کر ہچکیاں بند رہی تھی۔ وہ ننھا معصوم فرشتہ جیسے بار بار ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے بھولپن اور شرارت کے ساتھ آ رہا تھا۔ ناصرہ کی ملاقات اس موقع پر زہرہ سے بھی ہوئی تھی، جو غم و اندوہ کی تصویر بنی ایک طرف بیٹھی تھی۔ غم تو واقعی بہت بڑا ہے زہرہ، اور ہم دونوں کا سانجھا بھی ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب آنی ہوتی ہے تب ہی آتی ہے، مگر تمہیں نہیں لگتا کہ اس ننھے وجود کی موت کا سبب ہم سب کی بے توجہی تھی؟ شاید ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر ٹھہر کر سوچو، غور کرو، کیا ہم سے اپنی اولاد کی پرورش میں کوتاہی ہو گئی ہے؟ اگر ایک لڑکے کی تربیت میں کچھ کمی رہ جائے تو صرف ایک لڑکے کا مستقبل غارت ہوتا ہے، ایک فرد کی تباہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک لڑکی کی تربیت میں کوتاہی ہو جائے تو ایک خاندان کی تباہی و بربادی ہوتی ہے، نسلیں غارت ہو جاتی ہے۔ پاکیزہ ماں کی گود میں پاکیزہ خیالات اور اعلیٰ اخلاق کی مالک اولاد پرورش پاتی ہے، اور مستقبل کی ایک ماں کو وہ سارے اسرار و رموز اور طور طریقے سکھانا اس کی ماں کا بہت اہم فرض ہے۔ تم ذرا غور کرنا کہ کہیں تم نے اس فرض میں غفلت تو نہیں برتی۔ تم نے ایک مستقبل کی ماں کو کون سے طریقے سجائے تھے؟ گھر بسانے کے اور جنت کمانے کے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے، یا محفل کے چکر کٹانے، دنیا کمانے اور اللہ کا قہر حاصل کرنے کے؟ میری باتوں پر غور کرنا زارا، کیونکہ اللہ کے بعد وہ واحد ہستی ہو جو اب بھی چاہے تو اس طوفان کو مزید تباہیاں مچانے سے روک سکتی ہے۔ ناصرہ کے سینے سے لگی یعنی اپنی سانس روکے ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس روز اس کی آنکھوں میں سوچ کا پہلا رنگ اترا تھا، شعور و آگاہی۔ وہ پہلی دستک دی تھی، اور زہرا کے پاس ان ساری باتوں کے جواب میں خاموشی تھی، محض خاموشی۔ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، گزرتے وقت کے ساتھ سب کے زخموں کو بھر دیا، مگر جانے کیوں عینی کے اندر، کہیں بہت اندر، کسی زخم سے خون رستا رہتا۔ اکثر وہ رات پر خوف زدہ ہو کر در و دیوار کو تکتی رہتی۔ ایک منظر جب اس نے جذبی کو کھینچ پر کر بستر پر ڈالا تھا، بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگتا، اور وہ رات بھر سسکتی رہتی تھی۔ اس کی ذہنی حالت بری ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے باپ سے اجازت لے کر اپنے دادا دادی کے پاس آ گئی۔ ان دنوں اس کے اسکول کی گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ یہاں آ کر محبت اور توجہ پا کر وہ بہت حد تک سنبھل گئی تھی، اور اپنے پرانے دوستوں میں گھل مل کر کافی حد تک پرسکون ہو گئی۔ اس کے دوستوں میں ایک مہجبین کی بیٹی زویا تھی۔ مہجبین ناصرہ کے گھر کے پیچھے ہی رہتی تھی، اور دوسرا شجاع تھا۔ زویا اور شجاع سے اس کی دوستی یوں تو پہلے بھی بہت اچھی تھی، مگر اس زمانے میں ان دونوں نے جس طرح اسے سنبھالا اور اس کے دکھ کو شیئر کیا، اس نے یعنی کو ان دونوں کے بے حد قریب کر دیا۔ شجاع کی والدہ نرم خو مگر اصول پرست خاتون تھی، اور آسمہ کے لیے دل میں کچھ خاص خوشگوار جذبات نہیں رکھتی تھی۔ پڑوس میں رہنے کی وجہ سے وہ آسمہ کی فطرت کی بد اخلاقی سے پوری طرح واقف تھی۔ عینی سے بھی وہ مخلصانہ محبت بھرا رویہ رکھتی تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ شجاع اور عینی جس طرح قریب آ رہے تھے وہ انہیں کھٹکنے لگا تھا۔ ایک تو وہ آسمہ کے حوالے سے کبھی عینی کو قبول نہیں کر سکتی تھی، اور دوسرے عینی خود کبھی اپنی تمام تر محبتوں کے باوجود اسے چڑچڑی، خودسر اور بے باک بگڑی ہوئی امیر زادی لگتی تھی۔ اس سلسلے میں وہ اکثر شجاع کو متنبہ کرتی رہتی تھی۔ رد عمل یہ ہوتا کہ شجاع عینی سے محتاط ہو جانے کے لیے کہتا، اور جواباً بے پرواہی سے وہ ہنستی رہتی۔ ان دنوں وہ میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئی تھی، اور اس کا دل دوبارہ چھٹیوں کے دن دادا ابو کی محبت اور دادی امی کی شفقت کی جھڑکیوں کے ساتھ ان سے ملنے کا چاہتا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ حسب معمول اس آسمہ کوئی نہ کوئی عذر پیش کرے گی۔ ہیلو ڈیڈ، ہائے موم۔ وہ ڈائننگ روم میں لہکتی ہوئی داخل ہوئی، کندھے پر لٹکا بیگ اتار کر زمین پر رکھا اور کرسی پر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ یہ بیگ کہاں کی تیاری ہے؟ آسمہ نے تیکھے چتونوں سے اسے دیکھا۔ دادا جانی کے پاس۔ شرفو، جمیلہ، ناشتہ لاؤ فٹافٹ، 2 سلائس، 1 آملیٹ اور گرما گرم چائے، ہری اپ۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ مجھے زویا اور شجاع سے ملے کافی دن ہو گئے، اس نے کہا تو آسمہ بھڑک گئی۔ یہ 2 ٹکے کے لوگوں سے ملنا بند کرو عینی، ورنہ تم خود بھی ایسی ہی ہو جاؤ گے۔ اور یہ شجاع تو مجھے ایک آنکھ نہیں پاتا ہے، مڈل کلاس رویوں کا حامل، ایک انا پرست شخص۔
مجھے اس کی ان کوالٹی سے تو کیا لینا دینا ہے موم، وہ صرف میرا دوست ہے، بہت اچھا اور سچا دوست، بس۔ اچھا اینی، یہ بتاؤ کہ تمہارا آگے کون سا سبجیکٹ پڑھنے کا ارادہ ہے؟ احمد نے بات بگڑتی دیکھ کر موضوع بدلنا چاہا۔ اس دوران اینی کا ناشتہ آ گیا تھا۔ مجھے تو ڈرائنگ کے سوا کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ڈیڈ۔ اینی نے سلائس دانتوں سے کاٹ کر چائے کا گھونٹ بھرا۔ اچھا، پھر ہمارا بیٹا فائن آرٹس پڑھے گا، کیوں بھائی؟ اوہ یس ڈیڈ، اینی نے خوش ہو کر کہا۔ او نو نیور، اس سے میڈیکل پڑھنا اور یہ ڈاکٹر بنے گی، آسما نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ مجھے سائنس سے نفرت ہے، وہ فوراً بول پڑی۔ تو اب محبت کر لو، ان کا انداز بدستور تھا۔ محبت اور نفرت کسی کی مرضی سے نہیں ہوتی ہے، اٹس سو نیچرل موم، اس نے نیپکن سے ہاتھ پوچھا اور اطمینان سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد اور آسما نے اینی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میٹرک میں اس کی پرسنٹیج اچھی آئی تو وہ اسے ہیرے کی لونگ بنوا کر دیں گے، اور جب یہ بات اینی نے دادی کو بتائی تو وہ بھڑک اٹھی۔ اے ہے، کنواری لڑکیاں ناک کی لونگ نہیں پہنتی، خبردار جو تم نے ناک میں ڈالی۔ واہ دادی، میری کلاس فیلو سائرہ پہنتی ہے، مجھے بھی پہننی ہے بس، اس نے اکھڑ پن سے کہا تو ناصرہ خاموش سی ہو گئی۔ اگلے دن وہ زویا کے گھر گئی۔ موم کہتی ہے مجھے بھی سائنس پڑھنا ہے، اور پتہ ہے زویا، موم شروع سے خواہش رکھتی ہے کہ میں بہت زیادہ پڑھوں، صرف پڑھائی نہیں اور بھی سارے کام وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کی مرضی سے کروں، مگر وہ جتنا مجھے کسی بات کے لیے فورس کرتی اتنا میرا دل ہٹنے لگتا ہے، اور اب میرا دل پڑھنے میں بھی نہیں لگتا ہے۔ لاسٹ سیمسٹر میں میرے مارکس بھی کم آئے تھے۔ زویا اس سے 1 سال سینئر تھی اور سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ کیوں؟ تم محنت کیا کرو نا، اگر مامی کہتی ہیں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہتی ہوں گی، اور سائنس تو بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ خاک انٹرسٹنگ ہے، اور کیا ضروری ہے کہ پیرنٹس جو کہیں وہ درست ہو؟ اینی ایک کاغذ پر کوئی اسکیچ بنا رہی تھی۔ میرا تو خیال ہے کہ ایسا ہی ہے، پیرنٹس ہمیشہ ہمارے بھلے کی بات کرتے ہیں۔ زویا نے سر ہلایا تو اینی لمحے بھر کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ اور جو پیرنٹس کے پیرنٹس یعنی دادا دادی، نانا نانی وغیرہ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ وہ رتبے میں 2 گنا بڑے ہوتے ہیں۔ زویا نے کہا۔ صرف رتبے میں بڑا ہونا اس بات کا ثبوت کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں مانتی، میرا یقین تو یہ ہے کہ جو دل کہے وہ سنو بس۔ وہ اچانک بیڈ پر ہی کھڑی ہو گئی۔ اور میں قرۃ العین احمد ہمیشہ اپنے دل کی سنوں گی، یہ میرا خود سے عہد ہے، اور یہ روایت میں نے ان سے ہی سیکھی ہے جو مجھ پر حکمرانی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، یعنی میرے گریٹ پیرنٹس، وہ ایک ہاتھ اٹھا کر بآواز بلند کہہ رہی تھی۔ زویا اسے دیکھ کر رہ گئی، اور جب اس کا میٹرک کا رزلٹ آیا تو اس نے نہایت فخر اور غرور سے آسما کی دی ہوئی خوبصورت لونگ کو اپنی ناک کی زینت بنایا تھا۔ اچھا بھائی، اب یہ بتاؤ کہ ہماری بیٹی اب کون سے کالج میں ایڈمیشن لے گی؟ پاپا، میں سائیکالوجی میں ایم اے کروں گی یا پھر فائن آرٹس پڑھوں گی، کالج کا سلیکشن بھی اس کے مطابق کروں گی، پہلے مجھے زویا اور شجا سے بات کرنا ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ آسما کا بی پی ہائی ہونے لگا، مگر وہ بہت اطمینان سے کھڑی تھی۔ ایک تو اس مڈل کلاس لڑکے نے اس کی زندگی تباہ کر دی، تم اچھی طرح کان کھول کر سن لو اینی کہ تم میڈیکل پڑھو گی۔ آسما کی آواز میں گھراہٹ تھی۔ سوری مما، میٹرک تک بھی میں نے صرف آپ کی خاطر سائنس پڑھی ہے، اب ہر دفعہ آپ ہی کی بات تو نہیں مان سکتی نا، نیو جنریشن کی کچھ اپنی پرابلمز ہوتی ہیں، آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے، اینی نے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ اور آسما غصے کے مارے چیزیں یہاں وہاں پھینکنے لگی۔ یہ کل کی لڑکی ہمیں اولڈ جنریشن کہہ رہی ہے، مائی گاڈ، مجھے حیرت ہے میں نے اس کو برداشت کیسے کیا ہے۔ احمد نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا احمد، تم صرف ایک معمولی کلرک تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی، اور آج جو کچھ بھی ہے صرف میری وجہ سے، میں نے تم لوگوں کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اور یہ مجھے ایک پل میں اپنے آپ سے الگ کر گئی ہے۔ اوہ گاڈ، وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اور پھر وہی ہوا جو اس نے چاہا، اس کا ایڈمیشن ایک ہائی اسٹینڈرڈ کالج میں بہت آرام سے ہو گیا، مگر اس نے اپنی مرضی کے مطابق آرٹس میں داخلہ لیا۔ تمہیں معلوم ہے شجا، اس لڑکی کی ضد نے آنٹی اور انکل کو کتنا ہرٹ کیا ہے، حالانکہ اس کے مارکس بہت اچھے آئے تھے، یہ ان کی خواہش پوری کر سکتی تھی۔ اس دن زویا اور شجا ناصرہ کے گھر آئے تھے کیونکہ وہ حسب معمول ویکینڈ پر آئی ہوئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تم اس قدر خود غرض کیوں ہوتی جا رہی ہو، تم نے کبھی غور کیا ہے اینی کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے بہت اذیت کا باعث بنتی جا رہی ہو؟ زویا کی بات پہ شجا نے اطمینان سے ڈرائی فروٹ پھانکتی اینی کو ملامت امیز نظروں سے دیکھا۔ میں بیکار باتوں پہ غور نہیں کیا کرتی ڈیئر فرینڈ، لو ڈرائی فروٹ کھاؤ، اس نے لاپرواہی سے پلیٹ شجا کی طرف بڑھائی۔ تم کیا سمجھتی ہو اس طرح بیہیو کر کے تم فلاح کی طرف جاؤ گی؟ تم اخلاق سے اس قدر آری کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ وہ اس کے اطمینان پر جل کر رہ گیا۔ اوہ شجی، ڈیم اٹ، کیا، کیوں، کیسے؟ تم نے غور کیا؟ تم سمجھتی ہو ان باتوں کے علاوہ تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہے؟ میں جس کلاس سے تعلق رکھتی ہوں وہاں ایسی باتوں کو دقیانوسی کہتے ہیں۔ ہماری کلاس میں کسی پر کسی کے لیے کوئی ڈیوز نہیں ہوتے، اخلاق، محبت، رواداری،
نانسنس، ہمارے یہاں صرف ہمارے حقوق ہوتے ہیں، ہماری ذات کے حقوق، بس ہمیں فرائض سے کچھ سروکار نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے ہمارے دل کی مرضی، ہماری چاہت سب کچھ ہوتی ہے۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں دوسروں کی چاہتوں اور خواہشوں پر قربان کرتی پھروں۔ اس نے پلیٹ ایک طرف پٹک کر تلخی سے کہا تو جا نماز طے کرتی ناصرہ نے اپنے وجود کو پتھر ہوتے محسوس کیا تھا۔ مگر بیٹا، تم نے کبھی یہ سوچا کہ تم بہت خصوصی طور پر اپنی ماں سے منتفر ہو رہی ہو؟ حالانکہ اب آپ مجھ سے اس ٹون میں بات نہ کریں۔ دادی پلیز، فار گاڈ سیک، میں یہاں ٹینشن ریلیو کرنے آتی ہوں، مزید ڈپریس ہونے کے لیے نہیں۔ مگر میں یہاں سے جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں دو حصوں میں بٹ گئی ہوں، میرے اندر دو وجود سانس لینے لگتے ہیں۔ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں یہاں نہ آیا کروں؟ اسے اب غصہ آنے لگا تھا۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں چاہتا، لیکن نانو ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم اپنے اندر اپنے سوالوں کے جواب تلاش کرو، پھر تم اس قدر منتشر نہیں رہو گی۔ آسماں آنٹی کے ساتھ تمہارا رویہ واقعی بہت زیادہ خراب ہے، اور یہ غلط بات ہے۔ سویا نے اس کے غصے کی قطعی پرواہ نہیں کی۔ نہیں، یہ بالکل درست ہے، وہ اس رویے کی مستحق ہے، بلکہ وہ تو اس سے بھی زیادہ برے رویے کی مستحق ہے۔ اس نے حقارت بھرے انداز میں سر جھٹکا۔ اپنی ماں کے لیے یہ انداز اختیار نہیں کرتے اینی۔ ناصرہ نے تنبیہی انداز میں گھورا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ کبھی آپ کے سوالوں کے جوابات دوں گی دادو، مگر ابھی وقت نہیں آیا۔ تمہارا یہ رویہ ہم دونوں کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر رہا ہے اینی، تمہیں احساس ہے؟ ناصرہ کے اندر چلے جانے کے بعد شجاع نے اسے مخاطب کیا۔ ہم دونوں، یعنی میں اور تم؟ مگر کس لحاظ سے؟ اینی نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم نہیں جانتی؟ شجاع کھڑا ہو گیا۔ نو سوری، وہ بھی اس انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اوکے، اللہ حافظ، شجاع نے کہا اور پلٹ کر باہر چلا گیا۔ تم نے اسے خفا کر دیا یعنی وہ تم سے؟ شٹ اپ سویا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں اس کی طرف سے وضاحتیں دینے کی۔ کچھ شجاعت شجاع احمد کو بھی تو دکھانے دو نا، دیکھ لینا سر کے بل چل کے آئے گا دوبارہ۔ اینی یقین کے ساتھ مسکرا رہی تھی اور اس کا یقین درست ثابت ہوا۔ اگلے ہی دن شجاع دوبارہ آ گیا۔ کیسی ہو؟ نانو نظر نہیں آ رہی ہیں؟ وہ جیکٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے پوچھ رہا تھا۔ پڑوس میں گئی ہوئی ہیں، اور دادا جان نماز پڑھنے، تم بیٹھو نا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سو وٹ ہو کیئرز کی تصویر بنی صحن میں بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی۔ آج سردی کچھ زیادہ ہے نا؟ شجاع نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے یوں ہی کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں، اور میرے پاس اس سردی کو کم کرنے کی ایک ترکیب ہے۔ کیا؟ شجاع نے پوچھا تو وہ کچھ کہہ بغیر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا سگریٹ کیس اور لائٹر تھا۔ اصل میں دادی ان چیزوں پر بہت اعتراض کرتی، اس لیے چھپا کر رکھتی ہوں، ورنہ وہاں تو میری پاکٹ میں ہوتا ہی ہے ہر وقت۔ وہ بہت گم سے سگریٹ کیس میں سے سگریٹ نکال رہی تھی۔ سگریٹ نکال کر اس نے ہونٹوں میں دبایا، لائٹر سے اسے جلایا اور ایک گہرا کش لگا کر دھواں چھوڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ول یو پلیز؟ اینی نے سگریٹ کیس شجاع کی طرف بڑھایا، جو سکتے کی حالت میں اس کی انگلیوں میں دبا سگریٹ اس کا کش لگانے کا ماہرانہ انداز دیکھ رہا تھا۔ اینی، تم سگریٹ؟ الفاظ اس کے ہونٹوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ ہاں شجی، ہمارے کالج میں اکثر لڑکیاں اسموکنگ کرتی ہیں، ویسے مزہ بڑا آتا ہے، تم ٹرائی کرو، وہ اسے آفر دے رہی تھی۔ اینی، تم کن راہوں پر چل نکلی ہو؟ میری امی تمہارے بارے میں پہلے ہی کوئی نیک خیالات نہیں رکھتی ہیں۔ اس کا پارا آخری حدوں کو چھونے لگا۔ کم آن شجی، تم جانتے ہو میں ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کرتی ہوں، اور تمہاری امی سے میرا کیا واسطہ؟ وہ بے نیازی سے اپنی جگہ واپس جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی نہیں ہے، بعد میں ہوگا نا؟ شجاع نے غصے سے کرسی کی ہتھی پر مکہ مارا۔ مگر کیوں؟ اس نے بھویں اچکائی۔ کیوں؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ وہ تیش کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ محبت؟ شادی؟ اینی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آر یو آل رائٹ شجاع احمد؟ ایسی کوئی کمٹمنٹ ہمارے درمیان نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کر لو۔ ول یو میری می؟ شجاع نے کہا تو وہ زور سے ہنس پڑی۔ کم آن شجی، میں نے اس بارے میں بالکل بھی نہیں سوچا، اور پھر تمہاری ممی مجھے اتنا ڈس لائک کرتی ہے، وہ کہاں ماننے والی ہیں؟ میں انہیں منا لوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، مگر تم پلیز اپنے آپ کو تھوڑا بدلو اور یہ چھوڑ دو۔ شجاع نے اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے سگریٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تم سودے بازی کر رہے ہو شجاع احمد، محبت میں سودے بازی؟ اس نے طنزیہ انداز میں ایک اور کش لیا۔ میں تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر میری ماں کبھی راضی نہیں ہوگی اگر تمہاری فطرت نہ بدلی تو، وہ جذباتیت سے کہہ رہا تھا۔ تم میری خاطر یہ چھوڑ نہیں سکتی، خود کو بدل نہیں سکتی؟ بہت مشکل ہے، چلو کوشش کروں گی، رائٹ؟ اس نے سگریٹ زمین پر پھینک کر چپل سے مس لی تو شجاع طمانیت سے مسکرا دیا۔ ڈیڈ، مجھے گاڑی چاہیے، میری ذاتی گاڑی، مجھے جانے میں پرابلم ہوتی ہے۔ اوہ شیور، کیوں نہیں بھائی، ہم اپنی بیٹی کے لیے بہت خوبصورت گاڑی لائیں گے، لیکن پہلے آپ اپنی مما سے پرمیشن لے لیں۔ احمد نے آسما کی طرف دیکھا۔
میرے لیے اس گھر کا سربراہ اعلیٰ میرا باپ ہے. اگر آپ کے لیے کوئی اور ہے تو اس سے پرمیشن آپ خود مانگ لیں. مجھے بہرحال 1 ہفتے کے اندر گاڑی چاہیے. اینا کا انداز قطعی تھا. کیوں؟ تم کون سا بسوں پر دھکے کھاتی ہو جاتی ہو، وین پر آتی جاتی ہو؟ پرابلم کیا ہے تمہیں؟ ہم نے تو اپنے زمانے میں یہ نخرے نہیں کیے. دھواں اڑاتی بسوں پر سفر کرتے تھے مگر اف تک نہیں کرتے تھے. آسما کی زخم خوردہ نہ چٹک رہی تھی. ڈونٹ شاؤٹ مام. نخرے وہیں کرتا ہے جو نخرہ افورڈ کر سکتا ہے. آپ نے بھی اس وقت تک اف نہیں کیا جب تک آپ کو علم تھا کہ آپ کا اف بیکار ہے. میرے ساتھ سچویشن مختلف ہے، وہ اپنی مخصوص ہٹ درمی سے کہہ رہی تھی. چلو چلو ٹھیک ہے بھائی، ہم آپ کو گاڑی دلا دیں گے. خوش؟ احمد نے جلدی سے کہا، گویا جنگ چھڑنے سے روک رہے ہوں. سرخ رنگ کی شراڈا اس قدر قریب آ کر رکی تھی کہ شجاع بے اختیاری اچھل کر پیچھے ہو گیا تھا. ڈر گیا بزدل. وہ کھڑکی سے سر نکال کر ہنستے ہوئے گویا اس کا مذاق اڑا رہی تھی. تم اینی؟ وہ اب تک حیرت زدہ سا تھا. کیوں؟ تمہیں کوئی اعتراض؟ چلو آ جاؤ، آج ماں بدولت تمہیں اپنے پلین پر گھر چھوڑا ہے. وہ حد سے زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی. نہیں رہنے دو، میں چلا جاؤں گا، میری بس آتی ہی ہوگی. شجاع نے پسو پیش سے کام لیا. کم آن شجی، یقین کرو میں تمہیں گھر ڈراپ کرنے کے بعد 1 پیالی چائے کی ڈیمانڈ بالکل نہیں کروں گی. وہ شرارت سے مسکرائی تو شجی خجالت سے سر کھجاتے ہوئے دوسری طرف سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا. اب ایسا بھی نہیں ہے. دراصل شجاع نے صفائی دینی چاہی تو اینی نے ٹوک دیا. پلیز شجی، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ تم امی سے کتنا ڈرتے ہو. میں ان کا احترام کرتا ہوں، ڈرتا نہیں ہوں. وہ فوراً بول پڑا. سچ پہ ڈالتے ہیں لفظوں کا پیراہن. وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکرائی. خیر جانے بھی دو. جس طرح تمہاری امی کو میرا وجود ناگوار گزرتا ہے، بالکل اسی طرح میری مما تمہیں ناپسند کرتی ہے. مگر میں نے تو ہر حال میں تمہاری دوستی قائم رکھی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم ضرور مجھے دھوکہ دے جاؤ گے. کبھی اور بہانہ ہوگا. والدین کا احترام. اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی. ایسا کبھی نہیں ہوگا اینی. تمہاری محبت میں جان سے گزر سکتا ہوں. آزما لینا کبھی. میں امی کو راضی کر لوں گا. امی آسما آنٹی کی بیہیویئر کی وجہ سے خفا رہتی ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں گے بھائی. اینی نے مسکرا کر بات ختم کر دی. ویسے تم نے بہت جلدی ڈرائیونگ سیکھ لی ہے. زبردست. شجاع نے داد دی تو وہ کالر جھاڑنے لگے. دن پہ دن گزرتے گئے اور اینی کالج کلاسز عبور کرتے ہوئے یونیورسٹی تک آ گئی. اس نے اپنی مرضی کے مطابق سائیکالوجی کے سبجیکٹ کو چنا تھا. اس کا وہی رنگ ڈنگ تھا. اس نے اسموکنگ چھوڑنے کے بجائے اب ڈنکے کی چوٹ پر شروع کر دی تھی. یہ واحد چیز تھی جس پر شاہ حسین نے اسے بذات خود ٹوکا تھا اور ان کے سمجھانے کا اینی پر بس اتنا اثر ہوا تھا کہ اس نے ان کے سامنے کبھی سگریٹ نہیں پی. ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں اماں. اینی نے اس دن دادا کے گھر میں قدم رکھا تو معجبین کی آواز سن کر لمحہ بھر کے لیے رک گئی. سویا سے جتنی اس کی دوستی تھی معجبین سے اتنا ہی بیر تھا. وہ ماں باپ جو اس وقت ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں جب ہماری حیثیت زمین پر رینگنے والے کیڑے سے بھی کمتر ہوتی ہے، اور جب ہم کسی قابل ہو جاتے ہیں تو جس طرح منہ اٹھتا ہے چل پڑتے ہیں اپنے والدین کو لاوارثوں کی طرح چھوڑ کر. معجبین کی آواز بھرائی ہوئی تھی. نہیں بچے، ایسے نہیں کہتے. تم تو میری بہت فرما بردار اطاعت گزار بیٹی ہو. خدا تمہیں دونوں جہان میں سکھی رکھے. ناصرہ بیگم کی شفقت بھری آواز پر اینی نے دروازے کی جھری سے اندر جھانکا. معجبین ناصرہ کے سر میں تیل ڈال رہی تھی. مگر بھائی جان کی وجہ سے تو دل بہت دکھی ہوا ہے نا. صرف ایک عورت نے ان کے حواسوں پر اس طرح قبضہ کر لیا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ان کے کانوں سے سنتے ہیں اور نہ اپنی زبان سے بات کرتے ہیں. بھابھی جس خوبصورتی سے انہیں نچاتی رہی ہے، اس سے زیادہ مہارت سے وہ ناچتے رہے ہیں. یہ محبت تو نہیں ہے اماں. بھابھی تو صرف چالیں چلتی ہیں اپنے مفاد میں فضا سازگار رکھنے کے لیے، اور چالیں چلنے والا محبت تو نہیں کرتا، بس جیت جانے کا خواہش مند ہوتا ہے. وہ بڑی مہارت سے انہیں مہرہ بنا کر چال چلتی رہی اور بھائی جان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ کب اپنے والدین کی فرما برداری کے دائرے سے نکل کر بے حدائت ہو گئے. معجبین بہت لگن کے ساتھ ماں کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی. چھوڑو بیٹا، ان باتوں کا کیا فائدہ. مجھے اور تمہارے باپ کو تو بس ایک دکھ مار ڈالا کہ ہماری اولاد ہو کر احمد نے رزق حرام کا در کھولا ہے. نہ جانے ہم سے کب کوئی بھول ہو گئی ہے، اور اب اینی کو دیکھ کر میرا دل خون کے آنسر ہوتا ہے. کیسی پیاری بچی نا قدری ماں کے ہاتھوں برباد ہو کر رہ گئی ہے. ناصرہ کی آواز دکھ سے لبریز تھی. اینی نے بلا ارادہ ہی چوکھٹ تھام لی تھی. برباد؟ ارے رل گئی اماں، تہس نہس ہو گئی. کوئی اخلاق ہے اس کا، کوئی کردار ہے اس کا. توبہ توبہ، باپ کے سامنے جینز اور ٹی شرٹ پہن کر کش لگاتی ہے. اور اینی نے چوکھٹ پر ہاتھ اتنی زور سے جما لیا کہ انگلیاں سفید پڑ گئی. پھر ذرا دماغ قابو میں آیا تو پلٹی اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی.
وہ ماں باپ اور ہوتے ہیں جن کے حکم خدا کے حکم کا درجہ رکھتے ہیں۔ میرے والدین تو وہ لوگ ہیں جنہیں خود اپنی غلطی کا ادراک نہیں، اور ایسے لوگوں کی باتیں میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جنہیں خود صحیح غلط کی آگاہی نہ ہو، اور وہ اپنی اولاد کو کیا سمجھا سکتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب تھی۔ اس کے اندر کا اضطراب حد سے زیادہ بڑھنے لگا تھا۔ اینی، تمہارے پاپا کا خیال ہے کہ تم اب بڑی ہو گئی ہو، اس لیے ہمیں تم سے مشورہ لینا چاہیے۔ آسمہ اس کے ارد گرد پھیلی کتابوں کو سمیٹ کر اپنی جگہ بناتے ہوئے کہہ رہی تھی، تھینکس، مگر جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے موم، مجھے اپنے سمیسٹر کی تیاری کرنی ہے۔ وہ ان دنوں ایم اے کے سیکنڈ سمیسٹر کی تیاری کر رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں مسز زبیری کے بھانجے سے۔ بہت اچھے لوگ ہیں، ان کا بھانجا وکیل ہے اور جسٹ اے سیکنڈ موم، اس نے آسمہ کی بات کاٹی، آپ مجھ سے مشورہ لے رہی ہیں یا اطلاع دے رہی ہیں؟ جو تم سمجھو، آسمہ نے سر سے انداز میں کہا۔ تو پھر ایک اطلاع میں بھی آپ کو دے دوں مما کہ مجھے شجاع کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا ہے۔ اس کے قطعی انداز پر آسمہ بھنا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بکواس بند کرو، اگر تم نے پھر کبھی اس تھرڈ کلاس فیملی کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مما، میرا میسج پاپا کو دے دیجیے گا۔ گڈ بائے، مطمئنان سے کہہ کر دوبارہ اپنی فائل پر جھک گئی۔ گزرتے ماہو سال نے اسے بہت بدل دیا تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے سخت بیزار اور نالا ہو گئے تھے۔ ماں جمی کو اس میں دوسری آسمہ کی جھلک نظر آتی تھی۔ کیا تم نے آنٹی سے یہ سب کہہ دیا؟ شجاع کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ زویا بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اینی، یہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ وہ دونوں اینی کے بلانے پر اس کی یونیورسٹی آئے تھے۔ کیوں؟ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس وکیل سے شادی کی حامی بھر لیتی، اور تم فوراً سے پہلے اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجو، سمجھے؟ وہ شجاع سے کہہ رہی تھی۔ اینی پلیز، تم سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے امی کو منانے میں تھوڑا وقت لگے گا، وہ حسب معمول بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ ہماری ملاقات کوئی 2-4 دن پہلے نہیں ہوئی ہے، بچپن سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تم آج تک اپنی مما کو راضی نہیں کر پائے، میں نے تمہاری خاطر اپنے ماں باپ سے بغاوت کر دیا، کم از کم اپنے نام کی عزت رکھ لی ہوتی۔ شجاع احمد صاحب، وہ بھرپور طنز کر رہی تھی۔ زویا، اسے سمجھاؤ، یہ میری مجبوریوں کو سمجھ نہیں رہی ہے۔ شجاع نے دہائی دی، مجھے سمجھانے کے بجائے تم سمجھو، میں کوئی اسکول میں پڑھنے والی 13-14 سال کی بچی نہیں ہوں، ایم اے کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اگلے ماہ 22 برس کی ہو جاؤں گی، تم مجھے مزید باتوں سے نہیں بہلا سکتے۔ یہی وقت ہے، کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، میں تمہارے ساتھ بھاگ جانے پر بھی راضی ہوں۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک کو ان دونوں نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں اترتا محسوس کیا تھا۔ اینی پلیز، ہوش میں رہ کر بات کرو، وہ کہہ رہا ہے نا کہ اپنی امی کو منا لے گا۔ زویا نے اسے ٹوکا۔ نہیں زویا، اس کی امی کبھی نہیں مانے گی، میں جانتی ہوں، میری موم بھی کبھی نہیں مانے گی، یہ تم لوگ بھی جانتے ہو۔ پھر ہم ایسی راہ کیوں نہ اختیار کر لیں جس میں ہمیں کسی کو منانے کی ضرورت پیش نہیں آئے۔ وہ بہت اطمینان سے سگریٹ سلگاتے ہوئے اس ایسے کہہ رہی تھی جیسے شادی کے بجائے آئس کریم کے پسندیدہ فلیور پر بات کر رہی ہو۔ تم شاید ایسے کر سکتی ہو، مگر میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ تم نے میری خاطر کوئی قربانی نہیں دی، کبھی کوئی احسار کیا نہیں۔ تم اس قدر اپنے لیے جیتی ہو کہ تم خود کو بدل کر میری ماں کی پسند کے مطابق بھی نہیں ڈھل سکی۔ پھر میں کیا کروں؟ شجاع نے دکھ سے اس کی انگلیوں کے درمیان جلتے ننھے سے شعلے کو دیکھا۔ قربانی؟ شجاع احمد، تم قربانی کی بات کرتے ہو؟ میں تو کسی سے کمپرومائز بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ تم نے مجھ سے اسی طرح محبت کی تھی اور ایسے ہی قبول کرنا ہوگا۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں تمہارے ساتھ بھاگ بھی سکتی ہوں، ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ وہ شجاع کو بڑی چیلنجنگ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سوری اینی، میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ شجاع نے گویا چیلنج قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور مجھ سے؟ وہ تمسخر سے مسکرائی۔ تم سے بھی کرتا ہوں، مگر میں اپنی ماں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس نے سر ہلایا۔ اور مجھے چھوڑ سکتے ہو؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ شجاع نے نظریں چرا لی۔ اینی سے تھوڑا سا وقت اور دو، ہو سکتا ہے۔ تم چپ رہو زویا، خاموش رہو بالکل۔ مجھے اپنا انجام اول دن سے معلوم تھا، مجھے کوئی حیرت نہیں ہے۔ تھینکس شجاع، کم از کم مجھے میری اوقات کا پتہ تو چل گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جلتا سگریٹ اپنی ہتھیلی کی پشت پر مسل دیا اور کپڑے جھاڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اینی، میں کوشش کروں گا، شجاع نے کہا تو وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ ارے خرسن، یہ لو بیٹا، جی آئس کریم تو اسپیشلی آپ کے لیے بنوائی ہے۔ آسماں کی شرینی میں ڈوبی آواز پر اس کے اندر بڑھتے ہوئے قدم بے اختیار رک گئے۔ خرسن، اس نے متجسس انداز میں آگے بڑھ کر ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا۔ ہے تو خاصا اٹریکٹیو، خوبصورت پرسنالٹی کے مالک خرسن کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ابھرنے والا خیال تھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جی موم، آپ نے مجھے بلایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ موضوع کیا ہوگا، اس لیے کافی مطمئن تھی۔ ہم کافی دنوں سے ویٹ کر رہے ہیں، مگر تمہارے شجاع کی ممی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر وہ نہیں آئے
تو ہم اگلے سنڈے کو تمہاری انگیجمنٹ کر دیں گے۔ آسما کی باتیں اس کو اندر تک ہلا گئی۔ یہ نئی چال ہے، بس ہمیں مزید کچھ کہنا سننا نہیں ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور اپنے ناخن فائل کرنے میں منہمک ہو گئی۔ انہوں نے بہت زبردست چال چلی تھی۔ اینی لاجواب سی ہو کر پلٹ گئی اور پھر اتوار کا دن بھی آ گیا، مگر شجاع اس آخری دن تک کچھ نہ کر سکا۔ دادو میں کیا کروں، مجھے کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ بزدل ہے، مگر میں سمجھتی تھی کہ وہ بالآخر اپنی ماں کو راضی کر لے گا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا۔ اینی اس دن اپنی بوڑھی دادی سے لپٹ کر بہت روئی تھی۔ بیٹی، ماں باپ ہمیشہ اولاد کے بھلے کے لیے سوچتے ہیں۔ تم اپنی ماں کی بات مان لو، کیونکہ شجاع کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ اپنی ماں کے مد مقابل کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اسے سمجھا بجھا کر گھر روانہ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، منگنی کون سی بڑی چیز ہوتی ہے، محض ایک انگوٹھی اتار کر پھینک دی، رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ خود کو تسلیاں دیتے ہوئے منگنی پر راضی ہو گئی، مگر جب اس کے سامنے 4 گواہوں کے ساتھ مولوی صاحب آئے تو وہ جھٹکا کھا کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ اینی، ہاں کرو چندا، آسما نے اسے چمکارا تو وہ جانے کیا سوچ کر اقرار کر گئی۔ مام، آپ کیا سمجھتی ہیں آپ میری شادی اس وکیل کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں، وہ بھی اس دھوکہ دہی اور فریب کے ساتھ؟ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ آسما کا رستہ روکے کھڑی تھی۔ میں ایسا کر چکی ہوں مائی ڈارلنگ۔ آسما فتح کے نشے میں چور تھی۔ تمہیں پتہ کیا ہے ابھی؟ یہ دیکھو، تمہاری شادی کے کارڈز چھپ کر آ چکے ہیں، اگلے ہفتے تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ گی۔ اینی نے بے یقینی سے ایک کارڈ اٹھا کر دیکھا۔ تم چاہو تو شجاع کو انوائٹ کر سکتی ہو۔ وہ جیت کے خمار میں ڈوبی اس پر تیر چلا رہی تھی۔ اینی نے بامشکل اپنے دل و دماغ قابو میں کیے اور دانت پر دانت جما کر اپنی ماں کو دیکھا، جس کے فیصلے اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ محض اپنی انا کے پندار کو بچانے کے لیے ہوتے تھے۔ موم، اس نے برداشت کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے انہیں مخاطب کیا، مجھے نہیں پتا کہ کیا بات تھی، آپ کا لحاظ، مروت یا کچھ اور، کہ آج تک ایک بار بھی آپ کو میں آئینہ نہیں دکھا سکی۔ آپ نے کبھی سوچا ہے موم کہ آپ کس قدر کنگال ہیں، خالی ہیں؟ آپ نے اپنی اس قدر پرستش کی ہے کہ آپ کسی اور کو محبت دے نہ سکی، اور کسی کی کیا بات کروں، آپ تو اپنی اولاد سے محبت نہ کر سکی۔ میرا بھائی آپ کی بے توجہی کے ہاتھوں مر گیا، آپ کو کبھی وہ یاد آیا؟ کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا؟ نہیں موم، کبھی نہیں، مگر میرے دل میں جذبی کا زخم اب ناسور بن گیا۔ میرے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں، نفرت ہے، ڈیئر مدر، شدید نفرت۔ یہ کس کی بد نصیبی ہے، میری یا آپ کی؟ مجھے نہیں معلوم، مگر یہ سچ ہے، آپ نے ہمیشہ چال چلی ہے، اپنی فتح کی خواہش مند رہی ہیں، مگر افسوس اس بار آپ ہار گئی ہیں موم، اور یہ آپ کی زندگی کی بدترین شکست ہے۔ اس نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا اور کارڈ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیا۔ اس کی بات اور اس کے انداز پر ایک لمحہ کو آسما کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ بڑی ذلت آمیز شکست ہوئی ہے کہ انسان اپنی اولاد سے ہار جائے، مگر آج دادو کی کہی ہوئی بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکیزہ ماں کی گود میں پاکیزہ خیالات اور اعلیٰ اخلاق کی مالک اولاد پرورش پاتی ہے، اور ایک عورت کو وہ سارے اسرار و رموز سکھانا اس کی ماں کا بہت اہم فرض ہے۔ اور اگر آج یہ بدترین شکست آپ کا نصیب ہوئی ہے تو ذرا غور کیجیے گا کہ آپ سے کہاں غفلت ہوئی ہے۔ اس فرض سے آپ کی ماں بھی غافل رہی، اور آپ نے تو خیر حد کر دی۔ آپ بھی ذرا رک کر لمحے بھر کو ٹھہر کر سوچیے گا کہ آپ نے کہاں کہاں حد کی ہے۔ وہ اسی انداز میں کہتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ اینی، میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں اور امی چند دنوں کے لیے بابا کے پاس اسلام آباد جانا چاہ رہے تھے۔ تم بے فکر رہنا، تمہاری رخصتی سے ایک دن پہلے واپس آ جائیں گے، زویا فون پر کہہ رہی تھی۔ زویا کے والد نوکری کے سلسلے میں اسلام آباد میں ہی رہتے تھے۔ میری بلا سے تم زندگی بھر وہیں رہ جاؤ، مگر میری رخصتی تو فی الحال ہو نہیں رہی ہے، وہ اپنے مخصوص اطمینان سے بولی۔ کیا مطلب؟ سنو اینی، اب کوئی گڑبڑ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ زویا نے اسے تنبیہ کی تو وہ تمسخرانہ ہنسی۔ Oh really? Thanks for the information. اینی، زویا کو خطرے کی گھنٹی سنائی دی تھی۔ اوکے زویا، تم چلو، میں بھی کچھ دن میں آ رہی ہوں وہاں تمہارے پاس۔ اس نے مسکرا کے فون کاٹ دیا اور زویا ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ اینی نے بہت اطمینان سے ساری پلاننگ کی اور صبح کی فلائٹ سے بکنگ کروا کر آسما اور احمد کو الوداع کہہ کر گھر سے نکل گئی۔ ان دونوں کے خواب خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ یونیورسٹی کے بجائے کہیں اور جا رہی ہے۔ ایئرپورٹ پہنچ کر اس نے شجاع کو فون کیا۔ شجاع، اگر میں یہ کہوں کہ میں اس وقت اپنا گھر چھوڑ چکی ہوں اور ایک پناہ گاہ کی تلاش میں ہوں تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ اس کے مطمئن لہجے پر شجاع نے یہی سوچا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک سمجھدار لڑکی اور ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی۔ میری سمجھداری کو ایک طرف ڈالو شجاع، میں بس تمہارا جواب پوچھ رہی ہوں۔ اب کے جواب میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد وہ زہر خند ہنسی ہنستی۔ آج تمہاری محبت کے تابوت میں
آخری کیل ٹھک گئی یشو جامد، لیکن وہ محبت تو شاید تھی ہی نہیں۔ میں تمہارے ذریعے اپنی موم کو ہرانا چاہتی تھی اور بس، ورنہ محبت کی موت پر کچھ تو تکلیف ہوتی نا۔ اور تم نے بھی ثابت کر دیا کہ تم محض لفظوں کے بازیگر تھے، ورنہ وہ اور ہوتے ہیں جو کسی کی محبت میں جان دے دیتے ہیں۔ میں آج تم سے ہر رشتہ توڑ رہی ہوں۔ آئندہ ہم اگر کبھی ملے تو تم اپنا باقاعدہ تعارف کروانا، مجھ سے بالکل اجنبیوں کی طرح میرے بارے میں سوال کرنا، اور میں اپنے بارے میں بتاؤں گی کہ میرا نام قرۃ العین احمر ہے، جس کا اب کسی رشتے اور محبت پر ایمان نہیں رہا۔ خدا حافظ۔ اس نے بات مکمل کی اور بیگ اٹھا کر اندر چل پڑی۔ 2 دن اس نے ایک ہوٹل میں گزارے۔ اس کے پاس اتنی بڑی رقم تھی کہ وہ ایک ہفتہ بہت آرام سے ہوٹل میں قیام کر سکتی تھی۔ اپنی رخصتی کی تاریخ گزر جانے کے بعد وہ اگلے دن صبح زویا کے گھر پہنچ گئی۔ افتخار علی غالباً بہت پریشانی کے عالم میں گھر سے نکل رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی حیرت سے ساکت ہو گئے۔ اینی، تم یہاں؟ ابھی زویا کا فون آیا تھا کہ تم وہاں سے کہیں چلی گئی ہو، مگر بیٹا تم یہاں کیسے؟ وہ بری طرح پریشان ہو گئے تھے۔ انکل، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ مجھے کچھ دن کے لیے اپنی پناہ میں لے لیجئے، صرف کچھ دن، میرے والدین کو بتائے بغیر، مکمل رازداری کے ساتھ، میں چند دنوں میں اپنا بندوبست کہیں اور کر لوں گی۔ اس کی لفظ سے مایوسی اور تھکن جھلک رہی تھی۔ افتخار علی اسے لے کر اندر آ گئے۔ تسلی سے آنی بیٹا، آرام سے، مجھے بتاؤ کہ تم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا، کس کے لیے اٹھایا؟ وہ کچھ دیر بعد اس سے مخاطب تھے۔ انکل، مجھے خود بھی نہیں پتہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ اگر مجھے دوبارہ اپنے والدین کی صورت بھی نظر آئی تو میں زہر کھا لوں گی۔ اس کا انداز اتنا حتمی تھا کہ افتخار علی خاموش رہ گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم جا کر آرام کرو اور بالکل مطمئن رہو۔ انہوں نے فی الحال یہی بہتر سمجھا اور خاموشی اختیار کر لی۔ یوں بھی وہاں جو طوفان آنا تھا وہ آ چکا ہوگا۔ اینی کی واپسی سے اس طرف کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے بعد زویا اور محجبین پریشان حال اور تھکن سے چور واپس آئی تھی، اور اینی کو یہاں موجود پا کر مزید پریشان ہو گئی۔ افتخار، آپ اس کی ماں کو نہیں جانتے، وہ مجھے سولی چڑھا دے گی اگر اسے معلوم ہوا کہ یہ ہمارے گھر ہے، محجبین نے کہا۔ بعض اوقات خاموشی سے وقت کا انتظار کرنا انسان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ جو قدم وہ اٹھا چکی ہے، اس کے بعد بہتری اسی میں ہے کہ دونوں طرف سے کی آگ ٹھنڈی ہونے کا انتظار کرو، خاموشی اور صبر کے ساتھ، اور اللہ سے بھلائی کی دعا مانگو، انہوں نے کہا تھا۔ تو یہ ہے اس کی پہلی ایپیسوڈ، جس میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ 2 بیچارے ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں اور دونوں کے ساتھ ہی ان کے والدین نے ظلم کیا ہے۔ اور آپ لوگ یہ کہانی بالکل ایک ہٹ کر ہے۔ میں نے بہت ساری سٹوریز پڑھی ہیں، میں نے بہت سارے ناولز پڑھے ہیں، ابھی یہ انکمپلیٹ ہے۔ ابھی اس کا سیکنڈ پارٹ آپ لوگوں کو تھوڑی دیر تک مل جائے گا، جیسے کہ میں اب کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو 2 پارٹس میں دے دیا کروں، لیکن وقت پر دے دیا کروں، تو میں ایسا ہی کر رہی ہوں، تو آپ لوگ پریشان مت ہوا کریں۔ ایک ہی دن میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ ناول مل جایا کرے گا، ٹرسٹ می۔ لیکن میں اب ناول کی طرف آتی ہوں، بات کرتی ہوں کہ سم ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ اولاد ہی غلط ہو، والدین بھی غلط ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، ایک کے والدین نے کیا کیا کہ انہوں نے یتیم کا مال کھایا، اور یتیم کا مال کھانا، استغفر اللہ، بہت اس کا بہت زیادہ عذاب ہوتا ہے، اور دنیا میں ہی اس کا آپ کو اس کا وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس کے بڑے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر کس بھیانک طریقے سے اس کی ڈیتھ ہوئی، عبرت ناک ڈیتھ ہوئی اس کی، اور اس کے بعد پھر اس کی بیٹی معذور ہو گئی، اور اس کا شوہر بھی مر گیا، قتل ہو، قتل تو نہیں کہہ سکتے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، اور پھر اس کے تیسرا بیٹا بھی، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، صرف انہوں نے یتیم کا مال کھایا تھا۔ اور یتیم کا مال یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اگر کوئی سمجھے تو، یار کیا ہو جاتا ہے، جہاں پر آپ لوگ 2 کھاتے ہو وہاں پر 1 کھا لو، کیا ہو جائے گا آپ لوگوں کے ساتھ؟ ضرور دکھاوا کرنا ہے، ضرور دنیا لوگوں کو دکھانا ہے، وہ لوگ جن کو کوئی غرض ہی نہیں ہوتی، وہ 2-3 دفعہ ہاں ٹھیک ہے، اچھا بھئی یہ امیر ہے، وہ ہے، کیا فرق پڑتا ہے یار؟ اپنی آخرت یار کیوں برباد کرتے ہیں لوگ، پتہ نہیں۔ اور دوسری طرف انہوں نے حرام کے وہ کیا، اور انہوں نے ایک نے اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، ایک طرح سے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیا، تو وہ بھی اس کے بچے کا وہ مر گیا بیچارہ۔ مجھے اس پر اتنا دکھ ہوا تھا، اس کے چھوٹے معصوم بچے، 4 سال کے بچے پر۔ کچھ لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں، اور وہ اتنے ظالم ہوتے ہیں، اور ان کے ضمیر ایسے مردہ ہوتے ہیں کہ ان کو
فرق ہی نہیں پڑتا، اور کوئی ان کے ضمیر کو جگائے بھی تو ان کو وہ بھی ڈھکوسلا ہی لگتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان بھٹک نہیں سکتا، انسان بھٹک سکتا ہے، ہر انسان ہے، ہم بھی بھٹک سکتے ہیں اپنے راستے سے، بس اللہ تعالیٰ اتنی گنجائش رکھیں کہ ہمیں کوئی اصلاح کرے یا ہمیں کوئی ہدایت دے تو ہم مطلب پیچھے آ سکیں، مطلب ہمیں پتہ چل جائے، ہم اپنی غلطی کو مان سکیں، اتنا راستہ ہو، بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت ہی مزے کا ناول مجھے لگ رہا ہے، ابھی اس کا سیکنڈ پارٹ میں نے ابھی پڑھنا ہے، تو وہ بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں اور وہ میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں تھوڑی دیر تک۔ آپ لوگوں نے یہ سن لیا ہے تو بلکہ آپ لوگوں نے اگر یہ سن لیا ہے تو ابھی آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں چینل پر، میں نے سیکنڈ پارٹ اپلوڈ کر دیا ہوگا اب تک، کیونکہ اب تک اپلوڈ ہو چکا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے سیکنڈ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔